ٹاپک آ جاتا ہے جس کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ مزاروں کی حقیقت کیا ہے اصل میں، چاہے وہ روحانیت میں ہو چاہے وہ شعور کے لیول پہ ہو. تو بہت بڑی گمراہی معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ لوگ بہت جلدی یہ بات کو ازیوم کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے دیکھتے ہوئے کہ یہ سب حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے میری بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، جس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مطلب ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، ریلیجس اسکالرز بھی ہوتے ہیں، نارمل پبلک بھی ہوتی ہے، ہاؤس وائف ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہسبینڈز بھی ہوتے ہیں، کوئی رشتوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ وہ. تو ان کے الگ الگ اوپینینز مجھے سننے کو ملتے ہیں. تو لوگوں کا جو جنرل مائنڈ سیٹ مجھے کیوں لگا کہ ٹاپک ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے کہ جی روحانیت مزاروں سے چلتی ہے. ایک تو یہ ہمیں بڑا کامن فنومینا سننے کو ملتا ہے، مائنڈ سیٹ سننے کو ملتا ہے. اور جی جیسے ہم نے ابھی آپ سب نے پتہ نہیں سب نے دیکھا نہیں دیکھا ہوا، میں نے پروگرام کیا ٹی وی میں وہ ریئلٹی آف ڈریمز کے اوپر. تو اس میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ نے جو باتیں کی وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو سچے خواب آتے ہیں، ہم جو چیز دیکھ لیتے ہیں وہ تو ہو جاتا ہے 3-4 دن بعد، اور یہی روحانیت ہے، ہمیں روحانی خواب آتے ہیں. یہ ایک دوسرا مسکنسیپشن کہہ لیجیے، کانسیپٹ کہہ لیجیے، میں ابھی اس کو مسکنسیپشن نہیں کہہ رہا، کہ ٹرو ڈریمز آ جانا جو ہے وہ بھی روحانیت کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. آن دا فرسٹ اسٹینس کبھی ہم نے کویشچن کیا کہ ہم شروع سے بچپن سے سن رہے ہیں اور کیونکہ ہر کوئی یہ بول رہا ہے تو یہ صحیح ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ڈو وی کویشچن تھنگز لائک دس؟ نہیں، ہم نہیں کرتے. نارملی پیپل لوگ نہیں کرتے، اور وہ ازیوم کر لیتے ہیں یہ صحیح ہے اور چلے جا رہے ہیں. اور اتنا اس کو ازیوم کر لیتے ہیں، اتنا ریئل مان لیتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو بھی جا کے بولوں کہ یہ غلط ہے، مطلب سچے خواب آ جانا اس کا روحانیت سے تعلق نہیں ہو رہا، کیسی بات کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہی تو ہے اور کیا ہے، یہی تو سنا ہے ہم نے بچپن سے. تو اس طرح کی مسکنسیپشن بہت سارے ہیں، خاص کر مزاروں سے ریلیٹڈ اور اسپریچولیٹی سے ریلیٹڈ. اسپریچولیٹی جہاں تک آپ لوگوں نے سنا ہے اب تک ان لیکچرز میں، وہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ ارسپیکٹو آف آل دا ڈیٹیلنگ، سب چیزوں کو ایک منٹ کی سائڈ میں رکھ دیں. بندے کا یعنی کہ جو بھی آپ کی ایگزسٹنس ہے ہیومن بینگ کی، اس شخصیت کا کنیکشن ہو جانا کریٹر کے ساتھ، یہ ہے ون لائن جس کا جو جسٹ ہے. اب پھر اس کی ڈیٹیلنگ آتی ہے. کنیکشن ہو جانا کیا مطلب؟ جیسے پلگ لگا دیتے ہیں ویسے کنیکشن ہو جانا. کیا کنٹینیوس کنیکشن ہوتا ہے؟ کیا بریکیج کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا سب کانشیس کنیکشن ہوتا ہے؟ کیا اللہ سامنے نظر آ جاتا ہے؟ کیا اس کو اسپریچول کنیکشن کہیں گے؟ کیا 5 سینسز میں ہوتا ہے؟ بیانڈ 5 سینسز میں ہوتا ہے؟ سب کانشیسلی ہوتا ہے؟ تو پھر سب کانشیس کیا ہے؟ ان سین ورلڈ کیا ہے؟ خوابوں میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں چیزیں، کیا وہ بھی کنیکشن کے زمرے میں آئے گا؟ کیا مجھے کوئی خیال آیا جاگتے ہوئے، وہ بھی کنیکشن کہلائے گا؟ کیا کیا کنیکشن کیا کہلائے گا؟ اور اللہ سے تعلق جڑے آنا، تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا وہ تعلق نہیں ہے؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ تعلق نہیں ہے؟ ہم جو ریلیجیس دعائیں پڑھتے ہیں وہ تعلق نہیں ہے؟ یہ ساری ڈیٹیلنگ اس میں مسکنسیپشن، ریئلٹی سب بلینڈ ہوئی ہوئی ہے، سب کنفیوزنگ ہے. ایز اے رزلٹ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہم اپنی لائف کے اندر جو کچھ بھی ایکسپیرینس کرتے جاتے ہیں، سیکھتے جاتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، یا ہم اپنے یونیورسٹیز میں، اسکولز، کالجز میں بیٹھتے ہیں، وہاں دوستوں سے سنتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے میں ون فائن ڈے جا رہا تھا مسجد میں نماز پڑھنے گیا جمعے کی، تو وہاں پہ میں نے امام صاحب کو بولتے ہوئے سنا، کوئی کانسیپٹ بتاتے ہوئے کہ جی روحانیت تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کو جنات نظر آنے لگے. تو میں نے ازیوم کر لیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں ان سے امپریس ہو گیا، ان کے پیچھے چل پڑا. خواتین میں گھر میں کسی بیان میں، درس میں، میلاد میں گئی، ان خواتین جو ذاکرہ ہوتی ہیں انہوں نے کچھ بیان کیا، وہ سن کے مان لیا. تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے ان چیزوں کو کلیئرفائی کرنے کے. ہاں بھائی یہی چیزیں، یہی سورسز ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کچھ روحانی جو ریئلٹی حقیقت رکھنے والے اللہ والے صوفیاں ہیں وہ اس بات کے بلیور بھی ہیں کہ اس بات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یار یہ انسان کی غلطی ہے، آپ کیوں اسٹرگل نہیں کر رہے ریئلٹی جاننے کے لیے؟ میں کیوں ایک ہی امام صاحب کی مسجد سن کے، ان کا بیان سن کے مان لوں کہ یہ ہے؟ آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے. جاؤ 10 جگہ چیک کرو، فائنڈ آؤٹ، اسٹرائیو فار اٹ. کچھ کا ماننا ہی ہے. میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں کہتا ہوں یار ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کام کر رہا ہے، اٹس ایویڈنٹ نظر آ رہا ہے، مجھے ایویڈنٹ نظر آ رہا ہے کہ ہر انسان اتنی اسٹرگل نہیں کرے گا نیچرلی. دا وے تھنگز آر ڈیزائن اینڈ دا وے تھنگز آر، اور جس لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ ہیومینٹی کھڑی ہوئی ہے، تو بہت لیس چانسز ہیں کہ کوئی بندہ، کوئی انسان، ویدر اٹ بی میل فیمیل، کسی بھی سوسائٹی میں رہتا ہو، وہ نکل کے ان چیزوں کو کوشچن کرے گا. تو پھر ڈیفینیٹلی چانسز اور زیادہ کم ہے کہ وہ ان ریئلٹیز تک پہنچ سکے گا جب وہ کوشچن ہی نہیں کرے گا. میجورٹی لوگ جو ہیں وہ پریزیومیبلی جو ملتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنے اوپینینز بنا لیتے ہیں. اس میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میرے جیسے شاید ہوتے ہیں یا آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں،
کہ جو نکل کے آؤٹ آف دا وے جا کے کوشچن کرتے ہیں. میں جب آپ کی عمر کا تھا 17-18 سال کا 16 سال کا, تو آئی ریمبر ریکالنگ اٹ کہ میرے والد صاحب سے میری بڑی ڈسکشن ہیٹڈ ہو جاتی تھی. تو میں ان سے عجیب سے سوالات کرتا تھا کہ وہ کہتے بھائی ایسا نہیں ہوتا, آپ کے دور میں الگ ہوتا تھا, ہمارے دور میں. وہ کہتے ہیں نہیں, دور ایک جیسا ہوتا ہے, سب وہی ہوتا ہے, ریپیٹ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں وہ سب ٹھیک ہے, لیکن پیرامیٹرز چینج ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ الگ ہے, ہمارا ٹیکنالوجیکلی مائنڈ سیٹ الگ ہے. وہ کہتے ہیں تم کیسی باتیں کرتے ہو, تو دیکھو فلاں دن مسجد میں مفتی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. تو میں ان کو آگے سے بولتا تھا کہ جی کیا مفتی فائنل ہوتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہہ دیا تو ضروری, مفتی صاحب بھی تو غلط ہو سکتے ہیں. تو آگے مجھے بولتے تھے کیسی تم بیوقوف والی باتیں کرتے ہو, مفتی کیسے غلط ہو سکتا ہے, اس نے اتنا ریلیجن پڑھا ہے. تو میں بولتا تھا کہ صرف ریلیجن پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا, مفتی انسان نہیں, غلطی نہیں کر سکتا. تو میں ہمیشہ کوشچن کرتا تھا ان چیزوں کو آؤٹ آف دا وے جا کے. لیکن ان سب کو کوشچن کرنے پہ آئی ہیڈ اے ویری ٹف ٹائم ان مائی لائف. بہت تکلیف اٹھائی, ڈیگریڈ ہوا, ڈسکارڈ کیا گیا, ریجیکٹ کیا گیا. مجھے گھر والوں نے یہ تک بھی کہا کہ بھائی تم یہ عجیب پاگل آدمی ہو, تم یار نان سینس قسم کی گفتگو کرتے ہو. اور وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے تھے, وہ میری گفتگو نان سینس ہی لگتی تھی کیونکہ وہ اٹ واز ناٹ ود دا میسز, وہ میجورٹی کے مائنڈ سیٹ سے نہیں ملتی تھی. تو پھر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ یار میں واقعی میں کوئی پاگل آدمی ہوں, ایم آئی اے میڈ پرسن اور سم تھنگ, میں اتنا اسٹوپڈ ہوں کہ میں دنیا کے اسٹینڈرڈس کو نہیں سمجھ پا رہا, ہے بلو اسٹینڈرڈ. سب لوگ تو اتنی عقل مند باتیں کریں, مجھے بولتے ہیں تم بیوقوف والی گفتگو کرتے ہو. تو میں کیا واقعی بیوقوف ہوں کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں اتنا سینسیبل ہی نہیں ہوں کہ میں دنیا کے اسٹینڈرڈ پہ آ جاؤں. تو میں بڑا ریگریٹ فل فیل کرتا تھا, بڑا ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتا تھا. اس حد تک میں اکیلے جا کے رویا کرتا تھا. بٹ دس تھنگ کنٹینیوڈ فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. عرصہ دراز تک ذلیل ہوتا رہا میں اس طرح, انٹل اینڈ انلیس آئی کیم اکراس پیپل اینڈ پرسنز لائک رائٹ ناؤ آئی ایم, کہ جنہوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ بھائی آپ غلط نہیں سوچ رہے ہو, اٹس جسٹ یور وے آف تھنکنگ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دا کامن پیپل, فرام دا میجورٹی. یہ فرق ہے. اور آپ جس طرح سوچتے ہو اس طرح کے لوگ مائنورٹی میں ہوتے ہیں, اور مائنورٹی ریئر ہوتے ہیں, بہت ریئر ہوتے ہیں. اور وہ ریئر لوگ میں آپ رہو گے تو آپ خوش رہو گے. اور یہ ریئرنیس کیا ہے کہ یو سی تھنگس فرام ڈفرینٹ پرسپیکٹیو. آپ چیزوں کو ہر ڈائمینشن میں دیکھنا چاہتے ہو, آپ ریئلٹی کو ڈگ کرنا چاہتے ہو. تو پھر دین اسٹارٹیڈ آف, جو میں نے آپ کو سب لیکچرز میں بتایا بھی, پھر یہ سب کچھ مجھے سمجھ میں آنے لگا. اور پھر اس کے ساتھ میرے ایفرٹ بھی تھی کہ میں پڑھتا تھا, چیزوں کو سمجھتا تھا, ایگر تھا, انتہائی کیوریس تھا کہ میں جاؤں, مجھے یہ سب چیزیں پتہ چلیں. تو جو بھی اس طرح اس پیٹرن پہ آ جاتا ہے پھر اس کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. تو اس میں سبھی آیا, پھر اسپریچولیٹی سمجھنا ہے یہ کیا ہے, اور جو ریلیجن کیا ہے, اس کی ریئلٹی کیا ہے, سائنس کہاں تک جا رہی ہے, کیا سائنس ہمیں نظر آتا ہے سائنس کی تو بدماشی ہے پوری دنیا میں, ہر چیز ٹیکنالوجی ہے. بٹ لیٹر آن ونس یو سی تھنگس فرام دا بگر پرسپیکٹیو, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ سائنس کتنی لمیٹڈ چیز ہے. اچھا, جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی چیز کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا اس کی امپورٹنس کم ہے اس کی زیادہ ہے. نہیں, ہم میرے جیسے لوگوں کی گفتگو یا ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, اس کی گفتگو اس طرح نہیں ہوتی. اس کی گفتگو اس طرح ہوتی ہے کہ ٹو پٹ تھنگز ایٹ دا رائٹ پرسپیکٹیو, جس کی جو مقام ہے, اوقات ہے, جس کی جو لیول ہے, اس کو وہاں رکھ کے دیکھنا. اف سائنس از دس اینڈ اٹ از مچ ریسپیکٹڈ ایٹ دس لیول, دین اوکے, دس از سائنس اینڈ وی ہیو آل دا رسپیکٹ فار سائنس, ڈیو رسپیکٹ جو ہونی چاہیے. اف دس از ریلیجن, وی ہیو آل دا ڈیو رسپیکٹ فار ریلیجن, اور ریلیجن کو یہاں ہونا چاہیے, اس کی یہ امپورٹنس ہے لائف میں. دس از اسپریچولیٹی, تو اس کی یہ امپورٹنس ہے. دس از فلاسفی, اس کی یہ امپورٹنس ہے. تو اس ساری سچویشن میں ایوری تھنگ کمز ٹو دا پرفیکٹ فٹمنٹ, ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹلی فٹ ہو جاتی ہے, اس کی ڈیو رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ کہیں سے ڈیگریڈ نہیں ہو رہی, تاکہ یو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈ. یہ ہے طریقہ کار. اب اس سارے مائنڈ سیٹ کو لے کے اگر میں آگے چلوں تو جو ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ مزاروں کی حقیقت کیا ہے, تھوڑے سے میں ٹیزرز آپ کو دوں گا فار یور مائنڈ, کہ ذرا سا غور کریں جو ہم نارملی نہیں کرتے. پہلے ہم یہ غور کریں, میں تعریفیں نہیں کر رہا, میں برائی نہیں کر رہا, یو آر کلیئر ان یور مائنڈ, میں کسی کو فیور نہیں کر رہا, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دا ریئلٹی. دنیا میں کتنے لوگوں کے مزار بنے ہوئے؟ پہلے تو یہ کلیئر کرنا ضروری ہے, مزار میں ان کے کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, موزلیم مزار کو, اور ایک ورڈ ہوتا ہے ٹوم. تو دونوں سیم ورڈ ہے, سیم ہوتے تو پھر ایک ورڈ ہوتا نا. کیا فرق ہے ٹوم اور موزلیم میں؟ خرم وڈ شیڈ سم لائٹ. کامن ہمارے جیسے سول اور اسپرٹ دو ورڈ یوز ہوتے ہیں, ہم وی نیور ونڈر کہ واٹ از دا ڈفرینس, وائی آر وی یوزنگ ٹو ورڈس.
ہیوج ڈفرینس ہے. وہ تو مونیومنٹ ہوتا ہے, وہ تو مونیومنٹ ہوتا ہے یاد میں جو بنایا جاتا ہے. ٹوم کیا مطلب ہے؟ ٹوم مینس اردو میں اٹ ریفرز ٹو دا ٹرم مقبرہ, اور موزلیم از مزار. سو مقبرہ مینس, مقبرہ اردو میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قبر ہو, یہاں کوئی جس کی قبر ہو, دفنایا گیا. تو بادشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں, کیا نام تھا, شاہ جہاں, اس کا کیا ہے, وہ تاج محل جو ہے ٹوم ہے, مقبرہ ہے. وہ وہاں پہ دفن ہے کیونکہ اس کی قبر ہے, وہ مقبرہ ہے, اور اس کے ارد گرد انہوں نے. تو کوئی بھی انسان دنیا میں مرے, کسی بھی ایسپیکٹ سے تعلق رکھتا ہو, وہ اگر کہیں دفنا دیا جائے اور اس کے ساتھ ایک یادگار بنا دی جائے, یا وہ دفنا دیا جائے, وہ اس کا مقبرہ کہلائے گا, ٹوم کہلائے گا, ٹوم. ہم نے یہاں ورڈ یوز کیا اپنے لیکچر میں موزلیم. موزلیم از اے اسپیسیفک ٹرم یوز فار, اب یہ لٹرل سینس میں بھی میں نے ویکیپیڈیا پہ بھی سرچ کیا, گوگل ڈکشنریز وغیرہ پہ بھی میں سرچ کر کے آیا تھا, وہاں پہ بھی یہ تمیز نہیں رکھی گئی ہے. اب ان کے ود دا پیسج آف ٹائم بہت سارے ورڈس کی جو روٹ لٹرل سینس ہے وہ کھو چکی ہے, اور ہم اس کو یوز جب ایسے کرتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں. جیسے ورڈ اسٹریٹجی ہے, وہ ہائیلی اسپیسیفک ٹرم ہے, جو ٹیکنیکل ٹرم ہے, لیکن ہم اس کو کامن اپنی زبان میں یوز کرنے لگے ہیں, تو اس کے ایسنس کو ہم کھوتے جا رہے ہیں. اسی طرح ان ورڈس کی بھی کھو دی ہے, جیسے سول اور اسپرٹ ہم انٹرچینجبلی یوز کر لیتے ہیں. تو موزلیم از دا ٹرم یوز فار اسپیسیفکلی فار پیپل ہو ہیو اسپرچوئل سگنیفیکینس. وہ جب کہیں مدفون ہے یا پریزیومیبلی وہ مدفون ہیں اور آپ کلیم کر رہے ہیں ان کا مزار بنا دیا گیا ہے, اٹس کالڈ موزلیم. جیسے لال شہباز قلندر, عبداللہ شاہ غازی, داتا دربار اینڈ آل. اچھا یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ ایکچولی وہاں پہ ہیں, ان کی باڈی وہاں جو ہے بری کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی. وی کین ناٹ کلیم اینڈ وی کین ناٹ بی سرٹن, بیکاز اب میں آ کے کھود کے چیک تو نہیں کر سکتا, مجھے اجازت نہیں ملے گی. دوسرا ہم سن رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کا مزار ہے. اس میں پھر اب ہم بڑا ٹیکنیکل جا رہے ہیں اسپریچول. تو ایک تو یہ گمراہی پائی جاتی ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ موزلیم. دنیا میں کتنے لوگوں کے موزلیمز اینڈ ٹومز بنے. اگر ہم ٹومز کی بات کریں گے, مقبروں کی بات کریں گے, تو ویسٹ میں بھی ہم دیکھے جاتے ہیں بڑے بڑے گریٹ. آئنسٹائن کی قبر بھی پرزرو ہے, اور جی مغل بادشاہوں کی پرزرو ہے, بڑے بڑے شاعروں کی پرزرو ہے, ٹھیک ہے. اور اسپریچول لوگ جو سو کالڈ گزرے ان کے بھی موزلیم بنے ہوئے, جیسے میں نے ایگزامپل دیا لال شہباز میں. کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ ان کی جو امیزنگ آبزرویشن آپ کو نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوگی کہ آپ آبزرو کریں گے آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی, اچھا صرف اسلامک اسپریچول نہیں, بدھزم میں بھی جو اسپریچول لوگ گزرے ہوں گے, ہندوازم میں بھی گزرے ہوں گے, ان کو بھی میں کاؤنٹ کر رہا ہوں. ان کے مزاروں پہ, ان کی قبروں کے اوپر, ان کے موزلیمس کے اوپر آپ دیکھیے گا لوگ آج بھی بڑے بلیف اور عقیدے سے جاتے ہیں. اینڈ they get attracted towards those mausoleums because of love, because of purity, because of goodness. وہ آج ان کی قبر وہاں بنی ہے, وہ قبر بھی ان کو اٹریکٹ کر رہی ہے گڈنس کی طرف. ایک تو یہ ہمیں آبزرویشن ملتی ہے, جو کہ اچھا آئنسٹائن کی قبر پہ لوگ وزٹ کرنے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے واو یہ آئنسٹائن کی قبر ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اتنا بڑا سائنٹسٹ دفن ہے, اور حیران ہوں گے, یا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھیں گے. ایز کمپیئر ٹو جب آپ اسپریچول لوگوں کے قبر پہ جاتے ہیں تو یو فیل سم تھنگ, وہاں آپ کی فیلنگ الگ ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز پیپل گیٹ ایموشنل, ایٹ ٹائمز پیپل فیل بلسڈ, وہ بہت مطمئن فیل کرتے ہیں, انٹرنلی پیس فیل کرتے ہیں, اور وہ اپنا عقیدے کی بنیاد پہ ان سے بہت اٹریکشن فیل کرتے ہیں, اور وہ وہاں پہ پھر کھانے کھلا رہے ہیں اور بڑا ہجوم لگ رہا ہے. پھر ان کا سیریمونیکلی جو ان کا ہر سال عرس وغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو ایک تو فرق ہمیں یہ نظر آتا ہے بڑا آبزرونگ ڈفرینس, کہ ایسے لوگوں کے مزاروں پہ لوگوں کی اٹریکشن زیادہ ہے, لوگ زیادہ کھینچے چلے جاتے ہیں کمپیئر ٹو ادر پیپل. اور جب ان کی فیلنگ کو آبزرو کریں گے تو ادر دین جو اسپریچول لوگ ہیں ان کے علاوہ جو لوگوں کی قبروں پہ لوگ جاتے ہیں, اس کا مقصد ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, حیرانگی سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنا بڑا سائنٹسٹ دفن ہے, اینڈ بلا بلا بلا.
جبکہ آپ اسپریچول لوگوں کی جب مزاروں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اٹریکشن، ایک پل کریٹ ہو رہا ہے، ایک پل فیل ہو رہا ہے. وہ کیا ہے ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں، کیوں ہے وہ ابھی ہم بات نہیں کریں، اس پہ ہم آئیں گے اس کی حقیقت کے اوپر. ایک تو ہمیں یہ حیرت انگیز بات دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری بات کہ جتنے بھی اسپریچول لوگ گزرے سب کے مزار بنے ہیں، ناٹ نیسیسری. اچھا، تیسری امپورٹنٹ بات جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جتنے بھی اسپریچول لوگ گزرے ہیں اور ان کے موزولیم اگر بنے ہیں اور ان پر جو لوگ جا رہے ہیں، یہ ایک اور امیزنگ آبزرویشن یہ ہے کہ اس پہ ریلیجن کی بائنڈنگ نہیں ہوتی جو لوگ اس پہ جاتے ہیں. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اگر کوئی مسلم سینٹ لائک پرسن کا موزولیم بنا ہوا ہے تو اس پہ ہندو لوگ بھی جا رہے ہیں، سکھ بھی جا رہے ہیں، کرسچن بھی جا رہے ہیں، جوز بھی، ہر کوئی جا رہا ہے. اور ایک ہندو سو کالڈ سینٹ لائک پرسن کی جو موزولیم بنا ہے اس پہ مسلم بھی جا رہے ہیں، انڈین بھی جا رہے ہیں. جیسے گرو نانک کا جو مزار بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں سب مذہب کے لوگ جائیں گے. تو یہ بھی بڑی یونیک چیز ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ریلیجیس ریچولس کی جگہ ہیں، مسجد، مندر، چرچ وغیرہ، اس پہ لوگ جا رہے ہو، جا سکتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، لیکن ناٹ دیٹ فریکوینٹ ایز کمپیئر ٹو موزولیمس. یہ تیسری ہمیں آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ملتی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، کیوں ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے. اینڈ اٹ از ان یوزول اف یو آبزرو کہ یار یہ باقی چیزوں کے ساتھ نہیں ہو رہا. ایک اور چیز آپ کو آبزرو کرنے کو ملے گی کہ یہ لوگ جن کو ہم موزولیم مزار بنایا ہوا ہے وہ ہیں ادھر نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. یہ بعد میں آپ کو لیکچر کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے پتہ چلے وہ ہیں یا نہیں ہیں. کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کی جو ڈیتھ رپورٹ کی گئی ہے وہ کسی کی 600 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 1000 سال، 5000، 2000، 3000، 200 سال. جلال الدین رومی صاحب کونیا میں آپ چلے جائیں، وہ ہر سال لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں. تو یہ 600 سال سے ایک بندہ مر چکا ہے، مطلب فیڈ آؤٹ ہو جانا چاہیے اس کا کیرزما وغیرہ سب کچھ، لیکن آج بھی اٹ اسٹیز دا سیم. وہاں لوگ ہر دور میں اسی دیوانوں کی طرح جا رہے ہیں، دے آر گیٹنگ اٹریکٹیڈ، وہ جا رہے ہیں وہاں. اچھا، جا کے کر کیا رہے ہیں ایک الگ ڈسکشن ہے، اس پہ ہم بات کریں کہ کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی جو ہے عقیدت میں بریانی کی دیگیں پکا کے کھلا رہا ہے، کوئی جو ہے دمال ڈال رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی قوالیاں پڑھ، وٹ ایور دیئر ریچولز آر، وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں دیٹس اندر ڈسکشن، وہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ کہ لوگ جا رہے ہیں اور ہر دور میں جا رہے ہیں. اپارٹ فرام دیز پیپل آپ لوگوں کی قبریں دیکھیں گے تو وہاں ٹھیک ہے لوگ جا رہے ہیں. کوئی کچھ ٹائم ایسا رہا کہ وہاں کم ہو گئے جانا، کچھ ٹائم ایسا رہا لوگ زیادہ ہو گئے، کچھ قبریں ایسی ہیں جہاں پہ جانا بند کر دیا لوگوں نے، نہ لیسٹ انٹرسٹڈ. تو مثال دے دیتا ہوں میں، آپ نے کتنا سنا آئنسٹائن کی قبر پہ لوگ زیادہ وزٹ کرنے جاتے ہیں؟ اگر میں جاؤں گا تو مجھے اتنا انٹرسٹ ہوگا آئنسٹائن یہ ایریا میں آئنسٹائن دفن ادھر. آئی ہیپن ٹو گو ٹو ٹرکی. میں نے ٹرکی وزٹ کیا لاسٹ ایئر. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پیلس بنا ہوا ہے استنبول کے اندر، ڈولبیچے پیلس اس کو کہتے ہیں. وہ ان کا جو ان کی بیزنٹائن جو ان کی حکومت تھی دور گزرا ہے، اور جو لاسٹ ان کے ایمپررز گزرے اس دور میں وہ کی پیلس ہوا کرتا تھا. وہاں ساری حکومت وغیرہ، سارے جو ٹاپ سلاٹس تھے وہاں رہتے تھے، بیٹھتے تھے، کنگز وغیرہ بھی ان کے اولڈ، پورا ویل ڈیولپ پیلس. ایون سو کہ جب یہ جو ان کے لاسٹ لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے ترکی کو بہت چینج کیا، مصطفیٰ کمال اتاترک، ہی آلسو یوز ٹو لیو اوور دیئر اینڈ ہی ڈائڈ ان دیٹ پیلس. تو ان کا جو روم ہے وہ بڑا پرزرو انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان کا بیڈ وغیرہ وہاں ایز اٹ از، اینڈ دے ہیو مارکڈ اٹ کہ دس واز دا بیڈ ہی واز لائنگ آن ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ، اور یہاں ان کا انتقال ہوا، اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے. اور ہم اس پیلس میں گھومتے ہوئے گئے اینڈ وی سی آل دوز تھنگس. تو لوگ ادھر دیکھتے ہیں، مجھے بڑی اچھا لگا، مجھے حیرانی میں کہا اچھا دس واز دا پلیس ویئر اٹ آل ہیپنڈ. اور آئی نوٹس کہ وہاں کی جو لوکل ینگ لڑکے لڑکیاں تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے وزٹ کرنے. 2 لڑکیاں تھیں اس میں سے، اینڈ وین دے سو دیٹ پلیس اینڈ دے ریڈ اٹ کہ مصطفیٰ، دے اسٹاپ دیئر اینڈ اسٹارٹڈ کرائنگ، ایموشنل ہو کے رونے لگے. ٹھیک ہے کہ بھائی یہاں ہمارا لیڈر تھا. تو یہ ان کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اپنے لیڈر کے ساتھ. تو جو اسپریچول لوگ ہوتے ہیں ان کے مزار پہ ہر دور میں لوگ جا رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو اٹیچمنٹ ہے. وہ اٹیچمنٹ کی بھی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ ہمیں 4-5 حیرت انگیز باتیں نظر آ رہی ہیں کہ مزاروں میں کچھ تو یونیک چل رہا ہے. دیکھیں کچھ تو یونیک چل رہا ہے اور ہے ایک الگ بات ہے، اس کو کس طرح سمجھا جا رہا ہے اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں لوگ، اس کو وہ الگ بات ہے. ایک تو یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، جو اسپریچول لوگ گزرے ہیں نا جتنے بھی،
جتنی میری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت چیزوں کی ہے، اور آپ مجھے سننے آتے ہیں اس لیے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں ہوتے تھے لوگ، یہ انڈرسٹینڈنگ کے، یہ ان کی جو فیلنگ ہوتی تھی، ان کی جو ایکسپیرینس ہوتا تھا، ان کی جو لیول آف فیلنگ ہوتا تھا وہ یہاں ہوتا تھا. فرض کریں ایزیومنگ وہ ایکس پوائنٹ پہ ہوتا تھا، تو ہر انسان وہاں نہیں ہوتا، باقی لوگ یہاں ہوتے ہیں فرض کریں، ہیوج ڈفرینس. تو یہ والا بندہ کیسے سمجھ سکے گا کہ یہ بندہ کہاں ہے، کیا فیل کر رہا ہے؟ تو واٹ از، اب اس کے پاس کیا آپشن رہ گیا جو عام لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، کہ وہ جتنا ان کی لاجک، ان کی مائنڈ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اس انڈرسٹینڈنگ پہ رہتے ہوئے وہ بیہیو کریں گے. اب کسی اللہ والے نے کہا کہ جی دیکھیں یہ چیز ایسے ہوتی ہے، تو ایک عام انسان جو ان کے فالوورز میں سے تھے، ان کے چاہنے والوں میں، یا سوری یو اے ای سے کس کو پرابلم ہو گئی بھائی، تو وہ بندہ تو اسی مائنڈ سیٹ سے سوچے گا. تو اب ایک ڈسٹریکشن یہاں پہ یہ بھی آتی ہے کہ جو اللہ والے یا اسپریچول لوگ تھے وہ کہاں تھے، اور پبلک نے ان کو کیا سمجھا، ان کو دیکھا، ان کو فالو کرنا شروع کیا، ان کو یہی لگا کہ ہم لاجیکلی ٹھیک ہے. مثال دیتا ہوں کہ یہ اللہ والا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں، یہ خرم بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ روز بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ ان کے پاس ایک بندہ آیا پرابلم لے کے، اس نے کہا جی مجھے یہ تکلیف، انہوں نے کہا اچھا نمک کھا لیا کرو. اچھا یہ اگلے دن آ کے بیٹھے، اگلے دن انہوں نے کہا، ایک بندہ آیا ان کے پاس پرابلم لے کے، انہوں نے کہا اچھا کم ٹماٹر کھایا کرو تم. تیسرے دن ایک بندہ آیا، اس کو انہوں نے کہا اچھا ایک منٹ، ایک چمچہ چینی لاؤ، چینی پانی میں گھول بولا پی لو، اور روز ایک گلاس اس طرح پیا کرو. اب 3 دنوں انہوں نے 3 ڈفرینٹ بندوں کے ساتھ 3 ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کی. اب ہی از ناٹ ایٹ دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ، یہ کیا سمجھیں گے؟ لیکن اب جتنا ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا اس مائنڈ سیٹ کو لگا کے اپنی لاجک لگائیں گے، اور یہ بولیں گے اچھا چینی پلائیں، غصے والا آیا تھا اس کو چینی پلا دی، بہت میٹھا آیا تھا اس کو نمک کھلا دی. ان کی لاجک نے یہ ان کو جواب دیا. اب ٹھیک ہے، اب یہ بائی اینی ریزن اللہ والے کے پاس نہیں جانا بند کر دیا، نہیں جا سکے، ہی ٹریول ٹو ہز اون سٹی، دور سے آئے تھے چلے گئے، واٹ ایور دا کاز میں بھی چلے گئے، وہاں چلے گئے. وہاں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو بڑے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے آتے ہیں، آپ کی بڑی حکمت ہے، آپ نے بڑی سیکھا ہوگا. بولے ہاں میں نے آبزرو تو کیا. تو وہ کیا سیکھا؟ اب انہوں نے دیکھا ان کے پاس بھی لوگ لے کے آ گئے. لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں، یہ میرا بچہ بڑا غصہ کرتا ہے. انہوں نے کہا اچھا غصہ کرتا ہے، چینی پلاؤ، ایک چمچہ چینی پلایا کرو روز. اب جو آ رہا ہے چینی پلایا جا رہا ہے، چینی پلایا جا رہا ہے. اچھا یہ بہت میٹھا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے اگریسو کرنا ہے، نمک کھلایا کرو. تیسرا آیا، اچھا یہ رنگ پیلا پڑ رہا ہے، ٹماٹر کھلاؤ، ٹماٹر کھلاؤ، ٹماٹر، ہر کوئی ٹماٹر کھلائے جا رہے ہیں. تو یو مائٹ ہیو این آئیڈیا کہ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کہ کس طرح یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. تو اب جو مزاروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دھمال ہو رہا ہے، دیگیں پک رہی ہیں، میں ان سب چیزوں کو، جتنے بھی ریچولز ہو رہے ہیں، جو بھی ایکٹس ہو رہے ہیں مزاروں پہ، جو بھی فزیکلی ایکٹس ہو رہے ہیں، ان کو میں کیٹیگرائز کرتا ہوں اس انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اگر کوئی میری بات کو ڈینائی کر سکتا ہے تو بالکل کرے. میں نے بہت ہی سینسیبل کامن سینس کے گراؤنڈ پہ بات بتائی کہ کیوں، اور لوگ ایگری کریں گے کہ یار عام انسان اللہ والوں کو دیکھ کے، اسپریچول لوگوں کو دیکھ کے سمجھ رہا ہے، وہ بالکل صحیح بات میں کہہ رہا ہوں. اور ایگری بھی کریں گے کہ یار وہ نہیں سمجھ سکتے اس کے لیول کو. تو ایز اے ریزلٹ دے ڈو واٹ دے کین پرسیو. اچھا میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں، اس کی ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں. آپ نے ایک مزار والے بزرگ کا نام سنا ہوگا جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے اور لیا جاتا ہے، لال شہباز قلندر. سیون کے اندر ان کا مزار ہے. از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بگیسٹ اسپریچول ولی، کوئی ان کو قلندر کہتا ہے، اولیاء اکرام میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے. مچ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی. تو میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں، میجورٹی لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا. ان کا نام لال شہباز قلندر کہیں سے بھی نہیں ہے. 99% آف دا پیپل ڈزنٹ ایون نو ہز نیم. چھوڑ دیجیے وہ کس قسم کی شخصیت تھے. ان کا اصل نام ہے عثمان مروندی. تو 600 سال 800 سال پرانے وہ ان کی بزرگ ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، پردہ فرمایا، تو ان کو یہاں ان کا مزار بنا ہوا ہے سیون کے اندر. تو یہ لال شہباز کا اندر کیوں کہلایا ہے؟ اٹ واز آفٹر ہز ڈیتھ. ان کے گزر جانے کے بھی کئی 100 سال بعد ان کے چاہنے والوں نے ان کو اتنا پیار اور ان کے لیے اتنا عقیدہ رکھا، ان کو اتنا ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہی یوز ٹو فلائی، پرواز کرتے تھے، اس لیے ان کو نام میں شہباز لگ گیا. لال چادر ہوا کرتی تھی جب پرواز ہو تو لال شہباز بن گئے وہ. اور قلندری کیفیت ان کی ایسی تھی، غصے میں انہوں نے وہاں پہ ایک جائیں تو مزار کے پاس ایک پورا قلعہ نظر آتا ہے، کہتے ہیں یہ قلعہ انہوں نے پلٹ دیا تھا غصے میں، کیونکہ یہاں پہ بدکاریاں ہوا کرتی تھیں. جو بھی ان کی اسٹوریز ہیں وہ ہم نے ساری سنی اور ہم نے دیکھا وہاں پہ. بہرحال اس کی کیا ریالٹی اللہ بہتر جانتا. تو کہتے ہیں کہ جی اس لیے یہ قلندر تھے.
فلائی کرتے تھے، اس لیے شہباز ٹائٹل، اور لال کلر کی چادر تھی جب فلائی کر، لال پر تھے ان کے، تو لال شہباز قلندر، therefore he got the title لال شہباز قلندر آفٹر his death. اور کافی کئی، اور پھر اس پہ ان کے لال شہباز قلندر پہ گانے انہوں نے ٹریک لکھ دی قوالی کہ وہی لال شہباز قلندر، سخی شہباز قلندر، علی دا پہلا نمبر، وہ سارے انہوں نے کوئی اچھا میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے، وہ بھی نہیں ہے. سی ہاؤ reality converts into logic and then gets distracted, exaggerated with the passage of time. concept بنتے ہیں، belief بنتے ہیں, and they travel along with the time. اب کوئی پوچھے کسی سے، ان کی مزار چلے جائیں لال شہباز، میں کہہ رہا ہوں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے نا سب کو میں بٹھا کے پوچھ لوں کہ یہ لال شہباز قلندر کیا انسان تھے، انہوں نے کچھ کہا ہے کچھ کرنے کو، ان کی خود کی کوئی ورڈنگ، اس پہ بھی میتھیکل باتیں سنی جاتی ہیں کہ ان کی جو لکھی، ان کی کہیں بھی باتیں تھیں نا وہ پریزرو نہیں ہے فارم میں. ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا ہے، وہ ہڈن فارم میں، وہ سینہ در سینہ چلتی ہیں، وہ سیکریٹ اور اسپریچول لوگوں کو وہ سارے ان کے کلام پتہ چلتے ہیں، اس کو وہ قلندر نامہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں اسپریچول لائن کے لوگ انہیں تک پہنچتا ہے، اور یہ ہر کسی کے ہاتھ نہیں لگتا، بڑی خطرناک باتیں، اور یہ ایک میتھ ہر چیز پہ بلڈ اپ ہوا ہوا ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح اسپریچول لوگ، تو اس میں اسپریچول لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. تو ایک تو گمراہی آپ کی یہ دور ہوئی اس ٹاپک کے ذمرے سے کہ جو کچھ مزاروں میں پہ ہو رہا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو مزار میں دفن ہے انسان، جو گریٹ ہستی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا بھی نہیں یہ کرنے کو، نہ اس نے خود کبھی ایسا کیا. ایک اور میں مثال دیتا ہوں ایک بزرگ کی، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا نام آپ نے کامن سنتے ہیں آپ لوگ. آئی ہیو سین سو مینی پیپل بلیور آف ہس گریٹ پرسنالٹی کہ ان کے چاہنے والے ہیں، اور ان کے چاہنے والے ہونے کی وجہ سے وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے نیازیں دیتے ہیں. 11ویں شریف کی نیاز آپ نے سنا ہوگا، وہ بڑی مشہور ہے ان کی پیدائش کے دن کی. اور جی شیخ صاحب نے یہ کہا، وہ اللہ کے فلاں ولی ہیں، وہ دوسرے ولیوں کے گردن پہ ان کا پاؤں ہوگا، وہ درود لے کے سرکار کے پاس جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اسپریچول ہائرارکی کی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے. سب کچھ ہم نے سنا ہے اور دیکھا لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو بھی اویلیبل ہمارے پاس تصانیف ہیں، رائٹ اپس ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں غور سے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہے. وہ جو آپ سن رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں، لائک دس، اتنا ڈفرینس ہے، لیکن لوگ چل رہے ہیں. تو ایک تو مزاروں کی حقیقت، یہ گمراہی آپ کی دور ہوئی کہ یہ حقیقت ہے، دس از واٹ ہیپنس. اچھا، اب جب ینگ تھے، جب ہمیں یہ سب کچھ نہیں پتا تھا تو ہم بھی اس طرح سوچتے تھے کہ یار نہیں سب لوگ 11ویں کی نیاز کر رہے ہیں تو غلط تو نہیں ہوگا اس میں کچھ. صحیح ہے، لاجک اپیرنٹلی میری لاجک ہی ہے کہ کیونکہ سب کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ لاجک صحیح ہے کہ if everybody is doing it, it must be right? Because it's the most foolish logic one can use, اور جو یوز ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں سب جگہ، all over the world. ہم نے بچپن میں میجورٹی از آلویز رائٹ. نو سر، میجورٹی از آل، یہ بھی غلط ہے، میجورٹی از آلویز رانگ. میجورٹی از ناٹ آلویز رائٹ اینڈ میجورٹی از ناٹ آلویز رانگ. ہر چیز کے سینیریوز ڈفرینٹ ہوتے. تو ایک تو مزاروں میں یہ گمراہی ہے. تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مزاروں میں سب غلط ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب غلط ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب صحیح ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں ود دا پیسج آف ٹائم ہاؤ تھنگس چینج. اب یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے، آپ کی نالج بیس کے اوپر ہے، دیٹ یو فلٹر آؤٹ تھنگس what might be right going on at Mazars right now and what might be wrong. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، تو پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی مزاروں پہ قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ صحیح تو صحیح ہے نا. میں پھر وہ بولوں گا میں صحیح غلط کا تعین کرنے والا نہیں ہوں. صحیح غلط بہت ریلیونٹ چیز ہوتی ہے. تو غلط ہے، کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں 2 نمبر ہے. دیکھیں مزاروں پہ تو ایسا برا حال ہو رہا ہے، وہاں پہ بروتھل ہاؤسز کھلے ہوئے، وہاں پہ جو ہے ڈرگز لی جا رہی ہیں. I have seen it with my own eyes. Everything is going on, what you can imagine. اچھا برا چھوڑ دیں. تو اگر آپ ٹرو سینس میں اسپریچول انڈرسٹینڈنگ میں پوچھیں گے تو اسپریچولیٹی میں یہ سب کام ہی نہیں ہے. میں نے بتا دیا نا، کنیکشن ود دا کریٹر. اب آ گئی بات کہ کیا مزاروں پہ جانے سے کنیکشن ود دا کریٹر قائم ہوتا ہے؟ شوڈ ون گو ٹو مزارز؟ کیا مزار پہ جانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا اسپریچول بینیفٹ ملتا ہے؟ کیا سب کو ملتا ہے؟ جو لوگ تو جا رہے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں، میں نے منت مانگی، میری اولاد نہیں ہوتی، میں لال شہباز کے مزار پہ گیا، میں نے دیکھ کی منت مانگی، چادر چڑھائی، بیٹا ہو گیا. جی میرا ایگزام پاس نہیں ہو رہا، ہو گیا. کانٹریکٹ نہیں مل رہا تھا، ہو گیا.
فلاں بیمار تھا اس کو میں لے کے گیا مزار پہ صحیح ہو گیا. صحیح, میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے, ہو جائے گا, صحیح بھی ہو جائے گا, میں نے دیکھے خود ہوتے ہوئے لوگ. لیکن اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں. اسپرچولیٹی از ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ سول, رائٹ. لوگ کہتے ہیں کہ جسم سے بھی تعلق ہے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جسم سے تعلق دنیا کے 5 سینسز کا ہے. روح کی جب ہم بات کر رہے ہیں کنیکشن کی اور روح کی ایوالو ہونے کی, تو اس کا تعلق روح سے ہے. تو یہ جو سارے ایگزامپل ہم نے دیے کہ بیٹا ہو گیا, کانٹریکٹ مل گیا, بیماری ٹل گئی, اس کا سب چیزوں کا تعلق تو جسم سے ہے, فزیکل سائڈ سے. اور غور کریں کہ جو بھی لوگ مزار پہ اس چیز سے جا رہے ہیں تو وہ روحانیت لینے نہیں جا رہے ہیں. وہ غور سنیے گا جملہ, وہ روحانی لوگوں کی گریٹنس سے مستفید ہو کے اپنی نفس کے فائدے, اپنی نفس کو مطمئن کرنے جا رہے ہیں, اپنے فائدے کے لیے جا رہے ہیں. میرے گھر اولاد ہو جائے, کیا تعلق ہے اس کا روحانی سے؟ یہ میرا مطلب ہے, دس از مائی گریڈ. مجھے کانٹریکٹ مل جائے, دس از مائی گریڈ. مجھے جنت کے مقامات مل جائے, دس از مائی گریڈ. مجھے کوئی پاور مل جائے روحانیت کے اندر بھی, دس از مائی گریڈ. میں لالچ ہوں. تو یہ سارے لوگ جتنے بھی جا رہے ہوتے ہیں مزار میں اور ہو رہے ہوتے ہیں ان کے کام, یہ ایک الگ فنومینا ہے. آپ کہہ دیے اچھا تو گریڈی ہو کے جا رہے ہیں, تو پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ روحانی لوگ تو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں, وہ تو نہیں کریں. روحانی لوگ یہ نہیں دیکھتے اچھا اولاد کے لیے آئے ہو, بھاگ جاؤ ادھر سے, دفعہ ہو جائے, نہیں دیتا میں. اچھا تم کانٹریکٹ لینے میں مطلب, بھاگ جاؤ. وہ مطلب نان مطلب کے لوگوں کو نہیں دیکھتے. اگر وہ وہاں پہ ہیں, ابھی ہم بات کریں گے وہ وہاں پہ ہوتے نہیں ہوتے, اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کیا آپ کو فیل ہوگا, ہم سب بات کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ یہ ایک انرجی ہے, ایک لائٹ جل رہی, بلب جل رہا ہے. اب جو ڈارک بلیک کپڑے پہن کے سامنے آئے گا تو وہ بلاک کرے گا اس لائٹ کو, ایبزارب بھی نہیں کرے گا, نہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور نقصان اپنا اٹھائے. کوئی وائٹ پہن کے آیا ہے ٹرانسپیرنٹ, تو تھرو ہو جائے گی اس سے لائٹ. وہ اٹس لائک سم تھنگ لائک دیٹ کہ میگنیٹ کے سامنے لوہے کو لاؤ گے تو وہ کھینچے گا, اور سیم پول ملیں گے تو ریپیل کرے گا. انرجیز کا کام ہوتا ہے انرجائز کا ہونا اور انرجی پرووائڈ کرنا. وہ نہیں دیکھ رہے کہ اچھا برا, گندا برا, شیطان رحمان کون آ رہا ہے. اللہ والوں کے لیے مشہور ہے کہ ان کے تو در شیطان کے لیے بھی کھلے ہوتے ہیں. شیطان بھی آ کے, ابلیس بھی آ کے کوئی کام کچھ چاہے گا تو اس کو وہی ملے گا جو اس کی استطاعت ہوگی, اور جو کیونکہ اللہ کی طرح کا نظام بے نیاز لوگ ہوتے ہیں. تو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں جی اولاد ہو جائے, بیماری صحیح ہو جائے. یہ مائنڈیڈ ہم لوگوں کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی اپنی گریڈ ہے فرسٹ آف آل. اللہ والے کیا ہیں وہ ابھی ہم بات کرتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں مزار میں, کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. تو یہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات آپ لوگ. تو اب سوال ہے کہ غلط کر رہے ہیں ان کو جا کے سب کو منع کرنا چاہیے. میں تو نہیں کہہ رہا یہ صحیح کر رہے ہیں, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. اس کی ایگزامپل اس طرح لے لیں کہ عام انسان جو ہوتا ہے, ایک نارمل ہیومن بینگ, ہم سب آپ لوگ, ٹل دا ٹائم ہمیں ریئلٹیز نہیں پتہ, جب تک ہمیں ریئلٹیز پتہ نہیں چل رہی تو ہماری جو یارڈ اسٹک ہے چیزوں کو میجر کرنے کی, وہ کیا ہے, وہ بلیف سسٹم ہوتا ہے. یہ بیچارے گاؤں سے ہیں, ان کو نہیں پتہ, ہی اس کی ڈیٹیلنگ نہیں پتہ ہے موبائل کیا چیز ہے. تو میں کیا کہوں گا, بس بابا جی تسی انج کرو, ایپ بٹن دبا دیا کرو, کال ریسیو ہو جائے گی, بس سمجھ لو, مان لو یہ کام کرتا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. یہ جب بھی بٹن دباتے ہیں کال ریسیو ہو جاتی ہے, یہ مان رہے ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں موبائل کے بارے میں. تو یہ ان کا بلیف ہے. تو میجورٹی ہیومن بینگس کے پاس, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں, چاہے وہ کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہوں, کسی کلچر سے, ٹل دا ٹائم ان کا کانشیسنیس پرفیکٹ ایوالو نہیں ہو گیا, انلائٹنڈ نہیں ہو گیا, واٹ از دا آپشن دے ہیو, بلیف, مان لو. تو جتنے لوگ آپ کو مزاروں پہ نظر آ رہے ہیں وہ بیچارے لوگ, وہ معصوم لوگ, اچھے لوگ, ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کو اتنی نالج نہیں ہے کہ ہمیں, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ نفس کس طرح پکڑ رہی, نفس کو پیوریفائی کرنا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. آپ جائیے گاؤں دیہات میں, ان کو کیا لگتا ہے زندگی یہی ہے, اور زندگی میں میری اولاد نہیں ہو رہی, بڑی تکلیف کی بات ہے. اللہ والوں کے پاس جاؤ, مدد کر دیں گے, حل کر دیں گے. ان کا بلیو ہی یہی ہے کہ اولاد ہو جانی چاہیے. ہی ہے, اولاد نہیں ہو رہی تو میں اللہ والوں سے دعا کرا لوں, ہو جائے گی. یہ کام بیماری ہو رہی ہے, صحیح کرا دوں میں, ہو جائے گی. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لائف کی میننگ کیا ہے. کیا لائف میں فوکس رکھنا چاہیے, بیماری دور کرنا, اولاد ہونا, یہ سب ورلڈلی افیئرز جو ہیں یہ حاصل کر لینا لائف ہے, یا لائف اچیو کر لینا لائف ہے, کیا پیوریفیکیشن لائف. ان کو تو یہ کانسیپٹ کچھ نہیں پتا نا, تو وہ پھر صحیح کر رہے ہیں, اولاد کے لیے جا رہے ہیں. کیسے روک سکتے ہیں آپ ان کو؟ اچھا, دوسرا ایسپیکٹ یہ کہ فرض کریں اب لوگوں کو پرابلم ہوتی, برا بھلا کہتے ہیں, یہ ہے ان کو بیچارے کو اولاد نہیں ہو رہی, ان کو کسی نے بولا بھائی نیاز دے دو, دے دی. ان کو کسی نے کہا مسجد میں دعا کراؤ, کرا دی, نہیں ہو رہی.
ان کو کسی نے کہا کہ جی آپ کھانا کھلاؤ 50 بھوکوں کو، راضی نہیں ہو. انہوں نے کہا فلاں بابے سے تعویذ لے لو، لے لیا، 5 سال گزر گئے، اولاد ہی نہیں ہو کے دے رہی. ان کو خانے کعبہ میں جا کے دعا کراؤ. یہ وہاں بھی گئے اللہ کے حضور، وہاں خانے کعبہ میں بیٹھ کے دعا کی، وہاں بھی نہیں ہو رہی. اب پھر کوئی ایک ان کے دوست ملے ٹہلتے، انہوں نے کہا بھائی فلاں لال شہباز قلندر کے مزار بری سرکار پہ اسلام آباد چلے جاؤ، وہاں ایک پیلے رنگ کی چادر چڑھاؤ، 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ دو، بڑے بڑوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. انہوں نے کہا بھائی سب کچھ ٹرائی کر لیا، یہ بھی کر لیتا ہوں. ازیوم کر لیں. ازیوم کیا ایسے ہوتے ہیں کیسز، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور ہم نے دیکھے بھی ہیں. یہ گئے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اینڈ نیکسٹ ایئر ہی از گاٹ اے بیبی. ان کو اولاد ہو گئی اللہ کی طرف سے. میرا ایک سوال ہے، ان کو کوئی سمجھا دے کہ مزاروں پہ مراد پوری نہیں ہوتی. کین somebody convince him provided he has less knowledge؟ وہی بیچارے اپنے عقیدے پہ چلنے والے آدمی، کیسے آپ ان کا بلیف توڑ سکتے ہیں؟ بولیں گے یار کیسے مان لوں، میں 25 جگہ گیا ہوں کہیں نہیں ہو رہا، یہاں ہو گیا، اللہ والے کرتے ہیں. ایک تو اس کا اسپیکٹ یہ ہے. دوسرا میں کہہ رہا ہوں یہ مسجد گئے تھے دعا کروانے، کس سے کروا رہے تھے دعا، کس سے مانگ رہے تھے مسجد میں؟ اللہ سے. یہ تعویذ لینے گئے تھے، کیا بلیف کر کے گئے تھے کہ اللہ نے اس شخص کو پاور دی، یہ تعویذ سے کچھ معاملہ حل کر دے گا؟ تو وہاں پیچھے وہاں بھی اللہ تھا. یہ خانہ کعبہ گئے تھے، کیا ازیوم کر کے گئے تھے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. وہاں کون دے رہا ہے؟ اللہ. یہ جان نماز میں مصلی بچھا کے بیٹھے گئے تھے، کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے. تو ابھی مزار گئے، کیا ازیوم کر کے گئے؟ اللہ کے بڑے بندے تھے، ان سے ریکویسٹ کروں گا شاید ان کی چل جائے. وہاں پہ بھی اللہ، سب جگہ اللہ ہی تو دے رہا تھا، چینلز الگ الگ تھے. اب اللہ نے ان کی اس چینل سے سن لی ان کی. اب کوئی ان کو ڈینائی کر کے دکھائے، کوئی ان کو سمجھا کے دکھائے کہ نہیں یہ 2 نمبر ہوتے ہیں مزار سارے. یہ ہر سال خوشی سے دیکھ چڑھائیں گے جا کے. لیٹ ہم ڈو اٹ. ان کی مزار پہ سن رہا ہے، آپ کی چرچ میں سن رہا ہے، آپ کی جو ہے خانہ کعبہ میں سن رہا ہے، سب جگہ سن رہا اللہ ہی ہے. وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ڈائریکٹ نہیں چلتا در کام. وہ کہہ رہا ہے میں اپنا پورا سسٹم جو ہے تھرو ایک نظام چلاتا ہوں. میں کمیونیکیشن بھیجتا ہوں تو اینجل آتا ہے، میں روح قبض کرتا ہوں تو ایک اینجل آتا ہے، روح ڈالتا ہوں تو اینجل آتے ہیں، میں بارش برساتا ہوں تو اینجل آتے ہیں، میں کائنات سٹارٹ کرتا ہوں تو اینجل ہوتے ہیں، کائنات اینڈ کرتا ہوں تو اینجل ہوتے ہیں. آپ کی ڈیلی کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو 2 اینجل بیٹھائے ہوئے ہیں. میں نے ہزاروں کھڑے کیے ہوئے ہیں آسمانوں پہ اپنے کاموں کے لیے. ہی از گیونگ یو آل دا سمٹمس ڈیٹیلنگ آپ کی ڈیوائن بکس میں کہ میں ہر چیز اینجل 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 سب سے اینجل سے کروا رہا ہوں. پورا نظام یونیورس میں، وہ خود کچھ نہیں کر رہا ڈائریکٹ. ایسا ایک جملہ بتا دیجیے کسی ڈیوائن بک میں لکھا ہو یا آپ کے ہماری خاص کر اسلامک اسکرپچر میں کہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک خود نیچے آئے، انہوں نے کہا آج تو میں خود نیچے جاؤں گا یہ کام کرنے، سب ہٹ جاؤ سائڈ میں، آئی ول ہینڈل دا سچویشن. تو وین دس از ناٹ ہیپننگ فرام دا ڈے 1 ہاؤ کین یو پریزیوم. تو یہ اس گمراہی کو میں دور کر رہا ہوں جو ہمارا ایک طبقہ یہ بولتا ہے کہ جی یہ سب بکواس باتیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. گمراہ کن بات. اور وہ طبقہ بھی گمراہ کن ہے، وہ کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ کچھ نہیں کرتا، یہ پارٹیاں ہی سب کچھ ہیں، انہیں کو پکڑ لو یہی سب کچھ ہیں، یہ بھی گمراہ کن ہے. انڈرسٹینڈ دا سسٹم. ایک تو مزاروں میں یہ گمراہی چل رہی. تو نہ ہمارا کام ہے کہ ان کو جا کے ہم بولیں کہ بھائی یہ سب 2 نمبر کرو نہیں کرو. وہ دیکھیں اس کی اپنی اسٹوری ہے، اس کو وہاں مزار میں مل گیا. اچھا جس کو کعبے میں مل گیا وہ یہ پروجیکٹ کرتا ہے بھائی کعبے میں سب ملتا ہے مزاروں میں نہیں ملے گا، جائیے مجھے ساتھ تو ہوا ہے، مجھے تو مل گیا. تو اپنی جگہ صحیح کہہ رہا ہے بھائی. وائی آر وی ٹرائنگ ٹو سپر امپوز آور ایکسپیرینسز آن ادرس کہ میرے ساتھ ایسا ہوا سب کے ساتھ ہوا. یہ اچھا یہ برائی نہیں ہے، اس کو بھی میں اس طرح کہتا ہوں کہ ہیومن کہہ لیجیے فطرت ہے انسان کی. دس از دا وے ہیومنز آر. If you are not an enlightened person, then you will do this, what I am telling you, کہ یہی ایسے ہی کریں گے لوگ. کیا they tend to وہ اپنے ایکسپیرینسز کو جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کے ایکسپیرینسز کے ساتھ. اور اگر ان کو کسی ایکسپیرینس میں سکسیس مل گئی سو کالڈ ان کو لگتا ہے تو وہ اپنی سکسیس کو دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں کہ تمہیں بھی ایسے ہی ہوگی، تم ایسے کرو. دس از دا وے وی آر، دس از دا وے وی بہیو ان جنرل. صحیح کرتے ہیں ہم. انلیس آپ انلائٹن ہو گئے، آپ کو ریئلٹیز بہت ہائر لیول پہ پتہ چل گئی، پھر آپ یہ سب باتیں نہیں کرو. آپ کے پاس یہ آئیں گے بولیں گے جی مجھے مدار سے، آپ بولیں گے ویری گڈ 2 دیگے چڑھائیے. یہ آئیں گی بولیں گے جی مجھے تو خانہ کعبہ میں دعا مانگ کے سب مل گیا، سارا کچھ وہی ملتا. آپ بولیں گے ویری گڈ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، وہیں ملتا ہے وہیں ملتا. کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ یار اس کو وہاں مل رہا ہے، اس کو یہ سب دے وہی رہا ہے. یو نو دا سسٹم رائٹ. تو ایک تو گمراہی ہے مزار. اب آتے ہیں ہم دوسری بڑی گمراہی کی طرف کہ جی
صاحب مزار جو ہوتے ہیں وہ مزار کے اندر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ گیا یا گئی, اور وہاں پہ میں نے ان سے بات کی, ملاقات کی. وہ قبر سے اٹھ کے آ گئے, انہوں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. بالکل صحیح جناب. اور وہ وہاں موجود تھے. وہ اس قسم کے حلیے میں ہوتے ہیں, وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی سنتے ہیں, اسٹف لائک دیٹ. یہی ہمیں بہت دفعہ جو ہے لال شہباز قلندر کے مزار پہ اور سب کے, رومی کے مزار پہ میں نے سنا ہے لوگ گئے, اینڈ دے سیڈ وی میٹ رومی. تو کیا یہ ٹروتھ ہے بات؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کریپ ہے, بکواس ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قبر میں بیٹھا ہوا ہے؟ میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کر رہا کہ یہ صحیح ہے, ایسا نہیں ہوتا یا ایسا ہوتا ہے. ایک بات تو غور کرنے والی جو میں نے شروع میں بتائی تھی لیکچر کے, سم تھنگ از ڈفرینٹ. جو لوگ وہاں پہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, کچھ تو ایک پل ہے وہاں پہ, اٹریکشن ہے کہ لوگ جاتے ہیں, دے گیٹ ایموشنل, دے فیل سم تھنگ. فیلنگ تو کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے. وین یو گو ٹو اے مزار یو فیل سم تھنگ ڈفرینٹ. تو ایسا کیا ہے, ایسا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, کچھ لوگ تو یہ کلیم ڈال لیتے ہیں ہم تو ملے ہیں صاحب. میرے ایسے دوست ہیں جاننے والے, وہ باقاعدہ بولتے ہیں میں گیا مزار, میری ملاقات ہوئی ان سے, سلام دعا کی. تو کس سے مل رہے ہوتے ہیں, کیا ایکچولی مل رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, آپ اگر کسی سائیکالوجسٹ کو یہ سارا واقعہ سنائیں گے کہ بھائی یہ صاحب گئے ہو, کہہ رہے ہیں میں مزار میں جو ان کی قبر ہے ان سے ملا ہوں, وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے سب کانشیس ریفلیکشن ہے. کیونکہ آپ اس پرسنالٹی سے اتنا زیادہ اٹریکٹڈ ہو, اس کے بارے میں اتنا پڑھ رکھا ہے, وین یو گو ٹو دا مزار اور آپ ایموشنل فیلنگ میں آتے ہو, تو وہ آپ کے سب کانشیس پلیٹ فارم کے اوپر وہ پرسنالٹی ریفلیکٹ ہونے لگتی ہے ود دا ڈیٹیلنگ یو ہیو ان یور مائنڈ. بالکل صحیح کہہ رہی ہے سائیکالوجی, میں تو اس کو بھی ڈینائی نہیں کر رہا. تو پھر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ ویئر شوڈ آئی کنیکٹ آل دا اسٹرنگس؟ ویئر شوڈ آئی کنیکٹ سائنس, اسپرچولیٹی اینڈ ریلیجن ان دس سینیریو؟ کہ یہ کیا ہے, کون سی انڈرسٹینڈنگ میرے پاس آ جائے کہ مجھے یہ کنفیوژن نہ رہے کہ ہو کیا رہا ہے. اب یہ میں بڑے باریکی سے, بڑے احتیاط سے, ڈیٹیلنگ میں بتانے جا رہا ہوں. میں یہی ابھی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں نا کہ وہاں ہوتا کیا ہے ایکچولی. میں نے ابھی تک یہ کمنٹ نہیں کہ وہاں ہوتا ہی ہے, نہ میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. تو اگر میں ڈینائی کر دوں کہ نہیں ہوتا, تو پھر جو ایکسپیرینسز لوگ اپنے ایکسپلین کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اور میں کہہ دوں کہ ایسا ہوتا ہے, تو پھر ایسے 2 نمبر ایکسپیرینسز بھی لوگوں کے پاس ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہے مجھے تو نہیں ہوتا. ویئر از دا اسٹینڈرڈ؟ ہم کس یوٹینسل پہ اس کو ٹیسٹ کریں؟ فار دس انڈرسٹینڈنگ یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف واٹ سول از آل اباؤٹ. آپ کو روح کی ڈیٹیلنگ سمجھ میں آنی چاہیے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا ایکچولی مزاروں میں ہو کیا ہے, جو کہ ہمارے پاس نارملی نہیں ہوتی. روح کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہونی چاہیے؟ فار یور انفارمیشن, اف یو وانٹ ٹو ڈگ اٹ آؤٹ, مور دین ویلکم, آپ جا کے اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. جتنے بھی اسپرچل مائتھالوجیز یا اسپرچل گریڈس گزرے ہیں, سو کالڈ سیلف پروکلیمڈ اور پیپل پروکلیمڈ, ان کی آپ بکس پڑھیں گے, اور خاص کر اسپرچل لوگوں کی اور ویسٹ کی اسپرچولیٹی بھی آپ تھورو اسٹڈی کریں گے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا نکلے گا مال پان. جو آپ کی سول ہوتی ہے اس کی 7 لیئرز ہوتی ہیں, صحیح ہے. اور کہہ لیجیے جو دا موسٹ لوئسٹ لیئر یا ڈینسسٹ لیئر, جو سب سے نیچے لیول کی لیئر ہوتی ہے, وہ آپ کی ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے آپ کی فزیکل فارم کے ساتھ, آپ کی باڈی کے ساتھ. یہ ہم جب سول کا لیکچر کریں گے تو اس کی ہم ڈیٹیلنگ میں جائیں گے پھر کہ وہ لیئرس کیا ہوتی ہیں, ہاؤ ڈو دے بہیو, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم. لیکن جو میں فرسٹ لیئر ہوتی ہے میں اس کی بات کر لیتا ہوں, کیونکہ اس کا تعلق مزاروں سے. وہ فرسٹ لیئر کو ہم کہتے ہیں ایتھرک سول. ایتھرک سول کیا ہوتی ہے؟ ایتھر ایک نارمل انٹلیکچوئل پلین پہ ایتھر کہتے ہیں نور کو, گورے ویسٹ میں. 5th ایلیمنٹ, 4 ایلیمنٹس کیا ہیں؟ فائر, واٹر, ارتھ, ایئر, یہ سب ہمارے اندر ہے. 5th ایلیمنٹ کیا ہے؟ ایتھر. ایتھر از سول. بٹ اٹ ڈزنٹ فنش ہیئر, یہاں ختم نہیں ہوتے, یہاں تو بات بہت شروع ہو رہی ہے. لیکن جو اسپرچل انڈرسٹینڈنگ والے لوگ ہیں, جو بہت ڈیٹیلنگ میں, صوفیہ اور اولیاء, جنہوں نے, آپ نے اگر ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, ویسٹ میں, ایون ہندو مائتھالوجیز میں, بدھسٹ مائتھالوجیز میں, اس میں سب ڈیٹیلنگ موجود ہے, ایون اسلامک فلاسفیز میں اسپرچل. تو وہ کہتے ہیں کہ 7 لیئرز ہوتی ہیں. جو پہلی لیئر ہوتی ہے وہ یہ ایتھرک لیئر ہوتی ہے, ایتھر ہوتی ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ میں اس کو اور سمجھاتا ہوں ذرا سستے لیول پہ لا کے. یہ ایتھرک لیئر ہوتی کیا ہے؟
آپ نے سنا ہوگا ایک بندہ مرنے لگا ہے, سنا ہوگا جملہ یہ کہ یار روح تو نکل گئی لیکن اس کی جان ابھی باقی ہے. سنا ہے جملہ؟ چل اس کو اور آسان کر لیتے ہیں. جب آپ بقرہ عید پہ گائے بکرے کاٹتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کسائی نے کاٹ پیٹ کے بوٹیاں کر دی ہوتی ہیں اس کی, اور پھر بھی جا کے آپ دیکھتے ہیں گوشت کے کچھ ٹکڑے ہل رہے ہوتے ہیں. بچپن میں آپ ڈر جاتے ہیں یہ کیا سین ہے, تو کٹ گیا ہے, یہ تو مر گیا ہے پورا, پھر بھی اس کا گوشت ہل رہا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹ گیٹس ویری مچ پاسبل بیکاز کہ اس کے اس گوشت کے پورشن میں جان باقی ہوتی ہے, ایتھر باقی ہوتی ہے, ایتھرک سول باقی ہوتی ہے. اٹس لائک آپ کی جو ایگزسٹنس ہے جو آپ ابھی بیٹھے ہو, اس کی ایک فزیکل لیئر ہے جس کو آپ باڈی کہہ رہے ہو, دین کمس ایتھرک لیئر اینڈ دین فردر مور 5-6 لیئرس ہیں. جو لاسٹ لیئر ہے, جو ٹاپ سلاٹ لیئر ہے جس کو ہم انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں, وہ ہوتی ہے جو آئی ہوتی ہے گاڈ کے پاس سے, اور وہ جاتی ہے واپس گاڈ کے پاس ونس یو آر ڈیڈ. اور باقی جو بیچ کے ایریاز میں ٹہل رہی ہوتی ہے وہ ساری 5-6 لیئرز ہوتی ہیں. اس پہ ہم جب روح کی بات کریں گے تو اس پہ ہم ڈیٹیلنگ میں بات کریں گے. تو آپ کی جو ایتھرک سول ہوتی ہے یہ سمجھ میں آئی کیا ہوتی ہے؟ اچھا اس کو اردو میں جان کہتے ہیں. اس کو کیسے ہم ریئل لائف میں میں کیسے جج کروں؟ میں صبح اٹھا اور میں بڑا لیتھارجک فیل کر رہا ہوں, بڑا ڈاؤن فیل کر رہا ہوں, تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یار جان نہیں ہے, میں اتنی میرے اندر جان نہیں کہ میں پانی کی بوٹل بھی اٹھا سکوں. زندہ تو میں ہوں, بول تو رہا ہوں, ہاتھ پاؤں تو چل رہے ہیں, آئی ایم اویک, آئی ایم الائیو, زندہ ہوں لیکن مجھ میں جان نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ میں اٹھا نہیں پا رہا. ہوتا ہے آپ کے ساتھ فیلنگ کبھی؟ آپ بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں, سو کے اٹھتے ہیں, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ کی جو باقی کی لیئرز ہیں سول کی وہ الگ, اور آپ کی فزیکل باڈی, ان سب کے بیچ میں جو کنیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ایتھرک سول ہوتی ہے. اٹس اے بفر آف انرجی. چائنا میں آپ دیکھتے ہیں نا وہ چی انرجی دکھاتے ہیں, یوں کر کے مارتے ہیں دیوار کے بھی چھوڑ جاتے ہیں, وہ یہ والی انرجی یوز کر ہوتے ہیں جان. اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھنے میں باڈی بلڈر حمزہ ہٹے کٹے ہیں, لیکن میں بولوں یار یہ اٹھاؤ, اب ان سے اٹھایا نہیں جا رہا. تو فزیکل سائز تو ان کا بہت بڑا ہے, لیکن ان کے اندر جو ایتھرک انرجی ہے, جو بفر ہے, وہ نہیں ہے ان کے اندر. وہ جان کا لیول کم ہو گیا ہے. اچھا یہ جان یہ کھانے سے آتی ہے؟ یہ پانی پیوں گا, پانی سے تو فزیکل جو مجھے آکسیجن کے مالیکولز ملیں گے وہ مجھے ہیٹ دیں گے, اور ہیٹ سے میرے ایٹمز اور سیلز میرے جو کام کریں گے وہ تو کریں گے, ان کو انرجی ملے گی. لیکن ان کے کام کرنے سے جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ جان کہلاتی ہے. اور یہ فزیکل سائڈ ہے اس کی. اور پیچھے سے جو میری روح ہے, وہ جو ڈیوائن سول ہے, جو یونیورسل لیول سے آئی گاڈ کے پاس, وہ کہتے ہیں اللہ نے روح پھونکی تو گاڈ انرجی ہے. وہ گاڈ انرجی اتنی پاورفل ہے, اٹس لائک سم تھنگ لائک, آپ نے وہ مووی دیکھی آئرن مین؟ سب نے دیکھی ہوگی. آئرن مین وہ آرک ریئیکٹر بناتا ہے, وہ اتنی سی چیز ہوتی ہے, وہ کتنی انرجی اس کو دے رہی ہوتی ہے. تو ہماری روح بھی کچھ اس سے کوئی ملین ٹریلین بلین اینڈ میگا ٹریلین ہمارے پاس نمبر نہیں, اس سے بہت ہی بڑی لیول کی کوئی چیز ہے, سو پاورفل. تو وہ انرجی دے رہی ہوتی ہے ہمیں پیچھے سے. تو جب ہم فزیکل میٹر کھاتے ہیں, چیزیں کھاتے ہیں, اس سے جو انرجی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ انرجی ہماری فلو کرتی ہے, ہماری روح سے کمیونیکیٹ کرتی ہے, تو اٹ گیٹس کنورٹیڈ انٹو اے شیل, اے بفر, ایک لیئر بن جاتی ہے انرجی کی. اس کو ہم جان کہتے ہیں, ایتھرک انرجی کہتے ہیں. اس لیے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بندہ کی روح نکل گئی لیکن جان باقی, تبھی تو اس کا جسم ہل رہا ہے. اور جب بندہ مر جاتا ہے, اس کی جو یہ کوئی بھی چیز لیونگ بینگ مر جاتی ہے, اس کی جو ایکچوئل اسپرٹ ہوتی ہے وہ ٹھک کر کے واپس, اب جو اس کے ارد گرد ٹہل رہی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی باڈی کے ارد گرد کیا ٹہل رہا ہوتا ہے؟ جان والی روح, ایتھرک سول. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر اف یو کین سی اٹ, جو لوگ اوراز اور چاکراز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو اور اچھا سمجھ جاتے ہیں. کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا, ان کے ساتھ آپ جب ونس یو انٹریکٹ ود دیم ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار اس بندے اس کے پاس سے انرجی بڑی فیل ہو رہی ہے, اور جاندار آدمی ہے یار. پھر ایسے بھی لوگ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے قد کے دبلے پتلے لوگ ہیں, لیکن بڑے بڑوں کی پٹائی تباہ, وہ دیکھنے میں فزیکلی چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی جان بہت ہوتی ہے. اور ایسے بھی لوگ دیکھیں جو فزیکلی بہت ہیوج ہوتے ہیں, لیکن ایک تھپڑ مارو جان کم ہوتی ہے. سائز بڑا ہے, جان کم. تو یہ تو عام انسانوں کا حال ہے. ناؤ کم ٹو امیجنیشن, کہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں اسپرچول لوگ, انلائٹنڈ لوگ, یہ کون لوگ ہیں جن کی 6-7 لیئرز آف سول سب پرفیکٹ ہو چکی ہیں؟ دے آل آر انلائٹنڈ, ہائیسٹ
परफेक्शन ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये लोग, जिसको हमने जब चाकरा का हमने डिस्कस किया था सिटिंग में, और ऑरस का हमने बताया था कि ये वो लोग होते हैं अल्लाह वाले, ये सेंट लाइक पीपल, जिनके साथ के साथ लेयर्स ऑफ सोल्स होती हैं वो परफेक्टली अलाइंड हो जाती हैं. उनकी जो एनर्जी फील्ड्स होती हैं इतनी ज़्यादा परफेक्शन में आ चुकी होती हैं कि क्यूमुलेटिवली दे क्रिएट अ ग्रेट एनर्जी फील्ड. वाइट कलर का ऑरा कई कई मीटर हाइट होता है और इतनी रिफाइंड एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं कि एनीथिंग विच कम्स अक्रॉस इन देयर एनर्जी फील्ड, बूम, कोई एनर्जी की चीज़ टिकती नहीं उनके आगे. सो रिफाइंड एनर्जी. सो नाउ कम टू इमेजिनेशन, ऐसा इंसान है और उसने बॉडी छोड़ दी, और उसकी एथरिक सोल कहाँ है? सो एनर्जाइज एथरिक सोल कि ये एनर्जी थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सरवाइव करती है. ये होती है मज़ार के अंदर. और हर उस शख्स को जिसको इतनी तमीज़ है, इसकी आँख इतनी खुली होती है, जिसको एथरिक एनर्जी नज़र आ जाती है, उसको वो मज़ार वाले नज़र आते हैं. और एथरिक एनर्जी उसी तरह रिएक्ट करती है जिस तरह आप उसको अप्रोच करते हैं. इन अदर वर्ड, ये इसलिए कहते हैं ना अल्लाह वाले लोग जिन्हें जगह जगह नज़र आ रहे हैं, क्यों नज़र आते हैं? इनकी ये लेयर्स ऑफ सोल डिस्प्ले करती हैं, उनकी एथरिक सोल्स डिस्प्ले हो जाती हैं. उनको भले दुनिया से उनकी स्पिरिट को गए हुए 600 साल हो गए हों, बाकी सारी लेयर्स जा चुकी हों, वो अपनी ड्यूटी पे लगी होंगी. वो एक अलग डिटेलिंग है कि पहली लेयर तो एथरिक सोल तो मैं बोल रहा हूँ मज़ार में है, बाकी की लेयर्स क्या हैं वो अलग कामों में लगी होंगी लिटरली. और जो 7th लेयर है वो गॉड्स अल्लाह के करीब कुर्बे इलाही में होगी. वो तो जब जिंदा थे तभी थी उनकी, तो यहाँ पे जागते जागते. फिजिकल बॉडी कहाँ है? कब्र के अंदर. अच्छा, दूसरा कानून क्या है इसका? एथरिक एनर्जी जो सोल होगी वो फिजिकल बॉडी के अराउंड ही रहेगी, बिकॉज इट्स अ शेल अराउंड फिजिकल बॉडी. तो ऐसा हो नहीं सकता फिजिकल बॉडी यहाँ है और एथरिक सोल वहाँ. टेल यू नॉर्मली ये जो कानून है, जो यूनिवर्सल लॉ है, अल्लाह वाले कर सकते हैं अलग. दे लिटरली एग्जॉस्ट देयर जान या उनकी एथरिक सोल और फिजिकल बॉडी से ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट करते हैं. इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल टर्म में, जब उन पर कोई अल्लाह का हुक्म आ रहा होता है, ड्यूटी लग रही होती है, तो क्या होता है उनकी एथरिक सोल ड्रेन हो जाती है, जान निकल जाती है अंदर से. वो ख़वातीन नहीं कहती हाय अल्लाह मेरी जान निकल गई. आपकी एकदम जो एनर्जी फील्ड होती है ड्रेन हो जाती है. आप घबराया तो पसीने छूट जाते हैं. क्या होता है जब वाकई में आपकी जान निकल जाती है? वो जुमला गलत नहीं कहते. या फ़र्ज़ करें ये अब खा पी के तगड़े बैठे हैं, एकदम से कोई शॉकिंग इनके ऊपर रेवलेशन हुई या वाक़या पता चला या किसी से एकदम लड़ाई हुई, एकदम शॉक्ड हो गए, तो क्या हुआ? जान ड्रेन हो जाएगी. दे नीड मोर. फिर उनको खाना पीना चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, सुकून, हवा में बैठा, फिर जान वापस रिस्टोर होगी. वो एनर्जी बफर जो होता है वो रिस्टोर होता है. बहुत देर से सो रहे हैं, रोज़े में क्या होता है? खाना पीना नहीं खाया 12-14 घंटे से, क्या होता है? उठाओ 20 किलो का वज़न, जान नहीं. फीडिंग यहाँ से फिजिकल एनर्जी भी फीड नहीं हो रही होती. यानी कि हम करते क्या, हम जो भी फिजिकल चीज़ खाते हैं उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? मॉलिक्यूल, साइंटिफिकली स्पीकिंग, ऑक्सीजन के, और उसके सेल्स को एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है. तो ये हीट क्या है? ये हीट जो हीट निकालते हैं आप खाने के बाद, ये जान है. उसको उर्दू में जान कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एनर्जी मिल रही है. तो वो एनर्जी जो मिल रही होती है उसकी एक शील्ड हमारे इर्द गिर्द जो है एक बफर हुई होती है, स्टोर हुई होती है, जिसको हम एथरिक लेयर ऑफ सोल कहते हैं. तो इमेजिन पीपल जो मज़ारों में जिनके हम नाम ले रहे हैं, ग्रेट ह्यूमन बींग्स, ग्रेट ह्यूमन बींग्स, अगर इनकी बॉडी वहाँ है जो हमें बताया जा रहा है कि लाल शहबाज कलंदर यहाँ पे मदफून है, तो उनकी एथरिक लेयर भी होगी और इतनी पावरफुल है कि मैं आपको बताया कि इट सस्टेन्स इटसेल्फ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इसीलिए जो लोग मज़ार पे जाते हैं और जिनकी इतनी भी सेंस स्पिरिचुअली डेवलप हो चुकी होती है कि दे कैन फील दैट एथरिक एनर्जी, वो फ़ौरन उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं. और कम्युनिकेट किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं? अपने सबकॉन्शियस पे. उन्होंने जो अपने सबकॉन्शियस में लाल शहबाज या किसी की भी पिक्चर बनाई हुई होती है, वो उसी पिक्चर में डिस्प्ले हो जाती है वो एथरिक एनर्जी, और दे कम्युनिकेट. और जिस तरह वो उनको अप्रोच करना चाह रहे थे वो उसी तरह कम्युनिकेट करते हैं. ये आम इंसान के साथ होता है जो समझता है कि मैं मज़ार गया और मैंने साहिब मज़ार से गुफ्तगू कर ली. तो फिर किसके साथ ऐसा नहीं होता? जो फ़ायदा किसको होगा फिर? सही एथरिक एनर्जी किसको मिलेगी? जो ज़रा सा भी स्पिरिचुअल इंसान हो, जिसकी इतनी सी भी स्पिरिचुअली आँख खुली है ना, जो प्योरिटी ऑफ हार्ट पे होगा, जिसको हम कहते हैं सफ़र सुलूक पर होगा.
اگر ایسا کوئی ہے شخص, چاہے وہ بیت ہے کسی سے نہیں ہے, چاہے وہ اس کی آنکھ کھلی ہے پوری, لیکن اگر اس کے اندر پیورٹی ہے, وہ اگر مزار جائے گا اس کے ساتھ گیم الگ ہوگا. وہ بندہ فیل کرے گا, اس کے ساتھ ریئل کمیونیکیشن آف انرجی ہوگی. ہی ول گیٹ اور شی ول گیٹ بینیفٹڈ فرام دا مزار, اس کو فائدہ پہنچے گا. اب فائدہ کیا پہنچے گا ایک الگ چیپٹر ہے. ایک دوسرا فائدہ پہنچے نہیں پہنچے ایک بہت ہی ہم آئیڈیل سچویشن بتا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ اور بھی تو تفریحیں چل رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ بدترین ڈسپلے آف ایگو بھی ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ تو غلط کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی انرجیز بھی ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ تو عامل حضرات بھی پہنچے ہوتے ہیں جو بلیک میجیشینز ہوتے ہیں, وہ سب 2 نمبر لوگ, وہ سب اب بھی چل رہا ہوتا ہے. وہاں پہ ایگو اور گریڈ کے بڑے بڑے انرجی سینٹرز پہنچے ہوتے ہیں اپنی مرادیں پوری کرنے. تو اس سب کے جھمیلے میں آپ کچھ کر پائیں گے؟ آپ تو معصوم سے ننھے سے آنیسٹ پیور ہارٹ والے انسان ہیں جس کو ابھی کچھ اسپریچول کچھ پتہ بھی نہیں چلا ہے, کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے. تو ایسا انسان جو اسپریچولی ایکٹیو ہو اور اس کا کوئی مرشد نہیں ہے, مزار پہ جائے گا تفریح لگ جائے گی اس کی, اتنی اس کی جان کی ریٹ لگے گی نا, جو اس کی اصلی جو دنیاوی جان ہوگی نا اس کی, وہ بھی بولے گی جان تمہیں کیا ہو گیا, یہ حالت بری ہو جائے گی. ہاں اگر آپ کا کوئی اسپریچول مینٹور پریسیپٹر ہے, مرشد ہے, اور وہ الاؤ کر رہا ہے اور آپ جاتے ہیں اور آپ اس راہ کے ہیں, پھر تو بھیا گیم ہی الگ ہے. دین یو ول ایکسپیرینس سم تھنگ نو بڈی ایکسپیرینسز. پھر آپ کو وہ ایتھرک انرجی کے گلمسز نظر آئیں گے, وہ فیلنگز ہوں گی, وہ عام انسان تصور نہیں کر سکتا. نارمل پیپل کین ناٹ ایون امیجن. یہ مل رہا ہے مزار میں, یہ پارٹی بیٹھی ہے. تو اب آپ فرض کریں آپ ایسے, طوبہ ایسی خاتون ہے, طوبہ کے مرشد ہیں, وہ ان کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے, ان کو انلائٹنڈ پرسن ہے, ولی اللہ ہیں ان کے ساتھ, ان کی اجازت سے اب یہ عبداللہ شاہ غازی کو, تو عبداللہ شاہ غازی کی جو ایتھرک سول ہے اس سے ملیں گی. شی کوڈ فیل اٹ, شی وڈ ایکسپیرینس دیٹ سول, شی وڈ کمیونیکیٹ. بس ایتھرک انرجیز کے کمیونیکیشن کے لیول الگ ہوتے ہیں. وہ انرجیز اس طرح کمیونیکیٹ نہیں کرتی, کیا حال ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ. وہ ایتھرک انرجیز ایسا انرجیز ورڈز میں کمیونیکیٹ نہیں کرتی. مطلب ایک بلب میں جلاؤں, وہی دوسرا بلب جل رہا ہے, دونوں کو میں انٹریکٹ کراؤں تو کیا بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور بھائی کیا کھا رہے ہو آج کل, کتنے وولٹ کھا رہے ہو, ایسا تو نہیں بولیں گے. So their communication is different. So if you are at that level, you will communicate with them, you will feel the level. اور ان کی جو اتنی گریٹ ایتھرک انرجی ہے وہ آپ کی ایتھرک انرجی کو بلس دے گی, سکون دے گی, سپورٹ کرے گی, انرجائز کرے گی. Only if you are at that level. ریسٹ وہ میں نے ڈیٹیلنگ آپ کو بتا دی, پبلک جا کے کر کیا رہی ہوتی. وڈو سائیں, لال سائیں, بڑے سرکار, بڑی سرکار, داتا صاحب, آئی ہیو بین ٹو فیو مزارز ونس, ایک دفعہ ہی گیا ہوں میں, یہ سب چیزیں سیکھنے دیکھنے سمجھ میں آئی. تو آپ داتا صاحب چلے جائیے لاہور میں, بہت بریانی کی دیگیں چل رہی ہیں, حلیم کی دیگیں چل رہی ہیں, دھمال چل رہا ہے, چائے کی اپنی اپنی لاجک دیے جا رہا ہے ہر کوئی. ایسے ایسے میں نے لوگ دیکھے وہاں بیٹھے ہوں گے, بولیں گے وہ جا رہے ہوں گے, وہ بولے گا حق, بولیں گے یہ کیا ہوا, ابے کہاں جا رہے ہو تم, کچھ کام نہیں ہونے والا تیرا, تیری پریشانی تو ادھر ہے. آپ بولیں گے بابا پہنچی ہوئی چیز, آپ پہنچیں گے, بابا کیا ہو, او میں ایس پی ہوں یہاں کا. بولیں گے آپ پولیس کے ایس پی ہیں, آپ دیوانے ہو کے بیٹھے. نہیں, میں روحانی ایس پی ہوں. اچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میری ڈیوٹی ہے, جو آ رہا ہے جا رہا ہے سب پہ نظر رکھتا ہوں. وہ آپ کو کوئی نہ کوئی منجن دے گا, اینڈ ول کیچ یو اپ, اور پھر 2 کپ چائے پلائے گا, بڑی بڑی روحانی باتیں جو سنائی وہی بزرگوں کی سنی ہوئی جو کلیشیٹ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ سنا کے آپ کو حیران کرے گا, کیونکہ آپ کی نالج ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کچھ, تو آپ امپریس ہو جائیں گے. اور پھر آپ ہیں اور بریانی کی دیگیں ہیں اور آپ کی جیب ہے اور دید دھنا دن چل رہا ہے. آئی ہیو سین مینی پیپل, اتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں پرسنلی, میں جانتا ہوں, گندے ہو جائیں گے آپ. اور اگر آپ کے پاس ساری نالج ہے, 2 منٹ میں کپڑے اتار دیں آپ سے, 2 منٹ میں ریٹ لگا دیں. میرے ساتھ پرسنلی اتنے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, میں جن مزاروں پہ ایکسپیرینس کرنے کا نالج تھی تو میرے ساتھ اٹیمپٹ کی, میں نے ان کو ایسا گندا کیا وہیں پر ہی. میں بولا انسان کے بچے بنو نا, تمہارا بھوت اور تمہارا ایس پی پر وہی ایک چماٹ میں اترے گا سارا. ایک میں مزار گیا, وہاں پہ وہ ایک جگہ تھی مزار کے ساتھ, 2 خواتین لڑکیاں ایسے چل رہی ہیں, مجھے جن اتار رہے ہیں. میں کوئی جن بھی نہیں چڑھے ہوئے, ان کو سائیکولوجیکل پرابلم. جن ہوتے ہیں جن کے پاس تفریح لگی ہوئی, جن کے پاس, مطلب میں بڑی مخلوق ہوں انسانوں میں, بڑا نالجبل انسان ہوں. اب مجھے کیونکہ میرے پاس اتنی نالج ہے, آج میں فالتو ہوں تو میں کام کرتا ہوں, پان والے کی جا کے تفریح لگاؤں گا. ول آئی ڈو دس؟
پان والے کو جا کے میں سکھاؤں گا بھائی تجھے کیا پتا سالے ذلیل کرتا ہوں آج تجھے، تو پان والے تجھے تو 4 حدیثیں نہیں سنی ہوں گی تو نے، تجھے سائنٹیفک کیا پتا ہوگا، میں بتاتا ہوں تجھے کتنا نالج ہے میرے پاس، دس از واٹ آئی ول ڈو. میں اگر کروں تو پان والے سے بھی گھٹیا کہ نان سینس ترین انسان ہوں اگر میں ایسا کروں گا تو جن کے پاس بھی بہت ٹائم ہے. آج تو خرم کی تفریح لگاتے ہیں، بہت فارغ گھوم رہا ہے آج وسیم، ہاں وسیم کی تفریح لگائیں گے ہم، آج وہاں جا کے کھیلتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جنات کے بچے ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، مطلب آپ کے بچے پڑوسی کے گھر میں آ کر روز توڑ پھوڑ کرتے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ مخلوقات ورک. اللہ نے بنائی ہوئی مخلوقات، وہ ان کے پیٹرن کو سمجھو، ڈیزائن کو سمجھو. تو ایسا نہیں کرتے تو لوگوں کو تمیز، وہ جن ٹہل نہیں ہے اور ان میں جن آئے ہوئے. تو آئی واز ود ون آف مائی فرینڈ، میں عصر کا وقت ہوا نماز پڑھنے جانے لگا وضو کرنے کے لیے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹہل رہی ہے اس طرح وہ ہا کر کے ٹہل رہی، بال والا ایسے نکال. تو جیسے میں جاتا گیا تو پتہ نہیں فون آیا میں کیا لگ گیا، تو ہلکا سا ایسے بمپ ہو گیا ان سے میں ٹکرا. تو وہ ایک دم مڑے نا، تو نہیں چھوڑوں گی تمہیں میں، اور تمہیں پتہ نہیں ہم نے کس سے پنگا لے لیا. تو میرے دوست میجر صاحب تھے. تو میں بڑا اگریسو ہوا کرتا تھا پہلے، اتنی نالج نہیں تھی مجھے، لیکن مجھے پہلے سے مجھے سمجھتا تھا یہ کہاں رائٹ اور کہاں لیفٹ. تو جیسے اس نے یہ کیا، میں تو ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا تیرا جن اور ابھی تجھے اتارتا ہوں میں سیدھا کرتا ہوں. میں لٹرلی اس کو مارنے کے لیے ایسا آگے بڑھا. وہ میرے دوست نے پکڑا، میں کیا کر رہا ہوں، پاگل ہوگا تم پہ چڑھ جائیں گے. میں کہا میں چڑھ جاؤں گا جن کو پریشانی ہو جائے گی، بھاگ جائیں گے ادھر سے. نہیں ایسا نہیں کرو یار. میں کہا ٹھیک ہے بھائی، میں ریسپیکٹ اٹ، وہ کر رہے ہیں اپنا، ان کا معاملہ ہے، سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جن ہے تو تم کسی کے بھی بھرم مار دو گے، ٹھیک ہے تو جن ہے تو پھر آ جا، پھر دیکھتے کتنا بڑا بھرم ہے تیرا. مطلب اس قسم کی لوگ اپروچ رکھتے ہیں کہ جی نہیں ہوتا ہے ایسا. مطلب جنات کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر جن آ جائے نا لٹرلی ٹیکنیکلی اسپیکنگ، اگر کسی انسان کے پاس سے برابر سے جن گزر جائے تو 6 دن تک بخار نہیں اترے گا. اتنی پاورفل انرجیز ہوتے ہیں جن. یہاں تو جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جو آ رہا ہے میرے پاس جن ہی ہے. جن کو لگ رہا ہے کہ میرے پر جن چڑھا ہوا ہے وہ سب آ رہے ہیں. تو ایک گمراہی یہ آپ کو مزاروں میں ملے گی. ہم نے اپنی علم کی روشنی میں آپ کو بیان کر دیا. میں کسی کے اوپر نہ کسی کو برا کہہ رہا ہوں، نہ کسی کو بھلا کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ سب 2 نمبری. میں علم کی روشنی میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا سمجھا، اور ایکسپیرینس بھی کر لیجیے اس میں کسی حد تک شامل ہے. تو باقی ڈیسائیڈ کرنا پبلک کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے پاس 30 منٹ ہے، ہم کوشچنز بھی لیں گے اینڈ میں، کہ اس میں کوشچنز اچھے آنے چاہیے آپ لوگوں کے. تیسری اور امپورٹنٹ ترین جو ایسپیکٹ ہے ڈسکس کرنے کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ بھی میں بیان کرتا چلوں. اتنا سمجھ میں آیا کہ جان اور ایتھرک سول کیا ہوتی، کچھ آئیڈیا ہوا آپ کو؟ تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا؟ سائنٹیفکلی سمجھ میں آیا کیا چیز کنفیوز کر رہی ہے، تاکہ ہم اس کو کلیئر کریں پھر آگے بڑھیں. چھوڑ دیجیے کھانے سے کیا کنیکشن ہے. اتنا آئیڈیا ہوا کہ کوئی چیز تو ہے بیچ میں جس کو ہم ایتھرک سول کہہ رہے ہیں. یہ تو سمجھ میں آیا کہ ایک فزیکل باڈی ہوتی ہے، ایک سول ہوتی ہے، اور بیچ میں ایک جان ہوتی ہے. وہ والی جان نہیں جو آپ لوگ جان بناتے ہیں، تم آج سے میری جان ہو، یا آج سے تم میرے جان ہو، یہ والی جان کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اب آپ جا کے اسٹڈی کیجیے گا یہ ایتھرک سول ہوتی کیا ہے، یہ جان جس کو ہم اردو میں جان کہتے ہیں، یہ انگلش میں یہ کیا ہے، کیا یہ انرجی فیلڈ کیا ہے، یہ کیا لیئر کی میں بات کر رہا ہوں. یہ سمجھ میں آئے گا تو آپ کو یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا گھر جا کے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اب آ جائیے ہم تیسرے امپورٹنٹ ترین گمراہی کی طرف جو مزاروں سے ریلیٹڈ پائی جاتی ہے کہ جی روحانیت ساری مزاروں سے چلتی ہے. یہ بڑا ہی وائڈلی اکلیم سینٹنس ہم نے سنا ہے، اور بہت سارے لوگ جو اسپرچل سائڈ اور اسپرچل لائنیج کے چاہنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، بلیور ہیں. They think they are spiritual, they believe they want to be spiritual, they think they are on the spiritual track. اس قسم کے سارے لوگ، اور بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا بھی، ہم نے دیکھا بھی، اور اس کو ہم بھی میں بھی ایک وقت میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ بات صحیح ہے کہ جو اسپرچل سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ مزاروں سے چلتا ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو اسپرچل سینٹس ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی مزاروں سے لگتی ہے، وہ سارا رپورٹنگ مزاروں پہ کرتے ہیں. اور جو گریٹ سینٹس ہیں جو ان مزاروں کے اندر ہیں، جن کی مزار بنے ہوئے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، اپنے مزاروں میں ایکٹیو ہیں، اور وہ رن کر رہے ہیں پورا اسپرچل شو. یہ بات میں اس طرح نہیں کہوں گا یہ غلط ہے، صحیح ہے.
مس گائیڈڈ ہے, ہاف ٹروتھ ہاف lie, blended with exaggeration, filtered with misunderstanding and presented to you in the society کہ جی مزاروں سے روحانیت چلتی ہے. اگر سنیے گا, اگر جو میں نے ایتھرک لیئر کا ذکر کیا, اگر ایتھرک سول کا ایکٹیو ہونا اور اسی کا سارا کام کرنا وہی صرف روحانیت ہے, تو ہاں پھر ساری روحانیت مزاروں سے چلتی ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے. روحانیت کا ایک پورشن جس کو ہم ایتھرک سسٹم کہتے ہیں وہ مزاروں سے لنکڈ اپ ہوتا ہے, چلتا سارا نہیں ہے. یہاں تک بات صحیح ہے, کیونکہ اسپرچولیٹی کے اندر بہت بڑے عالم ہیں, ڈومینز ہیں, آسمان ہیں, لیئرز ہیں. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے, غور سے سنیے گا, اس طرح نہیں سنا ہوگا آپ نے پہلے, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. ہم دنیا میں کس طرح لوگوں کو پریزیوم کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں, 48% آر میل, 52% آر فیمیل, یا تو ایک طریقہ ہے ہمارا جینڈر بیسس کے اوپر. دوسرا, اتنے لوگ لٹریٹ ہیں, اتنے الٹریٹ ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. مختلف پیرامیٹرز ہیں ہمارے پاس لوگوں کو سمجھنے کے لیے, دا پاپولیشن آف دا ورلڈ, اس کے اسپریڈ کو سمجھنے کے لیے. ہم اس کو کنٹری وائز بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, اتنے % انڈینز ہیں, اتنے % پاکستانی ہیں. ہم اس کو ریلیجن وائز بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, اتنے % مسلم ہیں, اتنے انڈینز ہیں, اتنے ہندوز ہیں, اتنے کرسچن ہیں. یہی ہمارا طریقہ ہوتا ہے. اور کوئی طریقہ ہے خرم صاحب؟ ایتھنک بیسس پہ مراد وائٹ, بلیک اینڈ لائک, یہ بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی طریقہ ہے؟ انکم وائز ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور ایجوکیشن وائز کر سکتے ہیں, اور بلیف وائز کر سکتے ہیں, کلائمیٹ وائز کر سکتے ہیں, لوکیشن وائز. بس یہ جتنے بھی وائز ہم نے اب تک کر لیے وہ سارے جمع کر لیجیے. پھر بھی ایک وائز باقی ہے جس طرح لوگ نہیں دیکھتے. ہم سنیے, یہ اسپریچول وائز ہے, اسپریچول لوگوں کی وائز ہے, یہ وائزنس ہے. اس وقت 7 بلین پیپل لوگوں پہ ہیں دنیا میں موجود ہیں. میں یہ کہتا ہوں 7 بلین میں سے ایک سرٹن پرسنٹیج آف ہیومنز ایسی ہے جو اپنا میجورٹی آف دا ٹائم اپنی جو فیلنگز جس میں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ایموشنل فیلنگز ہیں. کچھ پرسنٹیج ایسی ہے دنیا میں جو میجورٹی آف دا ٹائم جن فیلنگز میں اسٹے کرتی ہے وہ فیلنگز جو ہیں وہ انٹلیکچوئل ہیں. کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو میجورٹی آف دا ٹائم, یعنی کہ اپنے دن کا, اپنی ایگزسٹنس کا میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں ڈیزائرس کنڈیشن کے اندر, خواہشات کے پیچھے. تو اس طرح اگر ہم اس کو سیگریگیٹ کریں تو ہمارے پاس ایک پاپولیشن بریک اپ آ جائے گا آن دا بیسس آف فیلنگس. فرض کریں اس وقت رائٹ ناؤ پوری دنیا میں 7 بلین پیپل ہیں, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت ایموشنل ہوں گے؟ اور ایموشنس کے بھی مختلف ویریشنز ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے لیولز ہیں. کون کتنے لیول پہ ہوگا؟ لیٹ سے ایموشن پہلا لیول لے لیتے ہیں, ڈیزائرز کا لیول, خواہشات کے لیول. کتنے لوگ ہوں گے اس وقت جو خواہشات کے اندر ہوں گے اس وقت؟ کچھ سو رہے ہوں گے, کچھ سیکشولی اپنی خواہشات کو پورا کریں گے, کچھ کھا رہے ہوں گے. کتنے % لوگ ہوں گے؟ لیٹ سے 80% آف دا پاپولیشن از ڈوئنگ فلفلنگ دیئر ڈیزائرز رائٹ ناؤ. تو اس وقت میں کہوں گا دنیا کا, ورلڈ کا جو کلیکٹو لیول آف فیلنگ ہے وہ ڈیزائرز ہے اس وقت. گاٹ مائی پوائنٹ؟ اچھا, اب میں اس سوال کو تھوڑا سا انورس کرتا ہوں, وہ اوپر لیول پہ لے کے جاتا ہوں اسپریچول. ایسے کتنے لوگ ہوں گے, جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پلینس کیا ہوتے ہیں ایگزسٹنس کے, ایوالو جب کرتے ہو ایولیوشنری ٹریک کے اوپر پلینس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیزائرز, ایموشنز, انٹلیکٹ, ہیومینیٹیرین پلین, اسپریچول, پھر انلائٹمنٹ, اینڈ دین الٹیمیٹ اسپریچول پلین یا ڈیوائن پرسنالٹی آپ بن جاتے ہو, سینٹ بولتے ہیں. تو اگر یہ پلینز ہیں اور دو لوگ فیلنگ وائز اس طرح ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں, تو کتنے لوگ ہوں گے جو 6th پلین پہ ایگزسٹ کر رہے ہوں گے, جس کو میں اسپریچول پلین کہتا ہوں اس وقت؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم اف وی کوڈ سی ہارڈلی دیر وڈ بی اینی. صحیح ہے, یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی طرح سول کی بھی لیئرز ہوتی ہیں. تو اگر مزاروں کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہاں سے, وہ کون سا لیول کا سسٹم چل رہا ہے؟ فرسٹ لیول, ایتھرک لیول. اور میجورٹی لوگ ایتھرک پلین پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اس لیے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں سے سارا اسپریچول نظام چل رہا ہے,
اور اللہ والے سب یہیں چلا رہے ہیں. ایک بات. دوسری گمراہی کہ جی یہ جو اللہ والے تھے مزاروں میں جن کا مزار ہے یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ سسٹم اندر سے چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اف دیر از اے اسپریچول سسٹم پریزیومیبلی, اگر ایک نظام ہے جو کہ ہے اللہ کا نظام, اور وہ نظام ایک نظام سے چلتا ہے, تو پھر نظام کو سمجھو نا, اپنی لاجک کیوں ٹھوس رہے ہو اس کے اندر. تو کوئی بھی نظام ایسا ہوتا ہے کہ آرمی کے جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے لیکن ابھی بھی شو پوری آرمی وہ رن کر رہے ہیں. نہیں, ہی کین ایڈوائز, ہی کین گیو کاؤنسلنگ, وہ اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں ایڈوائز کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. کچھ آن ڈیوٹی آفیسر ان کے پاس جا سکتے ہیں کیا گائیڈنس, آپ کے اندر تجربہ ہے, لیکن جو آپریشنل شو ہے ایکچوئل جو آرمی رن کر رہے ہیں وہ وہی جنرل, بریگیڈیئر اور سارے آرمی آفیسرز کر رہے ہیں جو آن ڈیوٹی ہیں, ہو آر آن دا جاب. اسی طرح اسپریچول نظام میں بھی اللہ کے جو اللہ والے ولی اللہ ہوتے ہیں وہ جو اچھا اگر وہی سارا نظام اسپریچولیٹی کا وہ ولی اللہ رن کر رہے ہیں جن کے مزار بن چکے ہیں, تو جو کرنٹ ولی اللہ دنیا میں اس وقت کوئی موجود ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دوسری بات, تو پھر اگر وہی رن کر رہے ہیں تو پھر کرنٹ ورلڈ میں کوئی نہیں ہوں گے, ان کی ضرورت ہی نہیں, وہ رن کر تو رہے. پھر ایک تیسری تھیوری لوگ دیتے ہیں ہمارے انڈو پاک میں, نہیں آپ سمجھے نہیں, اصل میں وہ جو اندر ہے نا وہ رن کر رہے ہیں کن کو, جو باہر ایکچولی زندہ کھڑے ہیں ان کو وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, تم ایسے کرو تم ایسے کرو. اچھا جب وہ قبر سے باہر تھے تو ان کو کون دیتا تھا؟ سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا, کولیپس کرتا ہے یہ, اور جو کہ ہے بھی نہیں ایسا. وہ بڑی ہستیاں تھے, دے لیفٹ دا باڈی, دے لیفٹ, ان کی ایتھرک سول ادھر موجود ہو سکتی ہے, میں نہیں کہہ رہا ضروری ہوگی, آ جا سکتے ہیں وہ ادھر, ان کی ایتھرک سول آتی جاتی, اور بھی لیئرز آف سول آ جا سکتی ہے. وہ یونیورسل پلیٹ فارم پہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں, وہ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. ان کی انرجی, ان کی سول ان کی انلائٹنڈ ہے, انرجی والی سول ہے, اٹ کین ٹریول لائک دس. وہ آ جا سکتے ہیں. اب وہ کیوں آتے ہیں, کب نہیں آتے, کیوں جاتے ہیں, یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو سسٹم کا حصہ ہے, میں بھی نہیں سمجھ سکتا. مجھے اتنا علمی طور پہ پتہ ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اب وہ کب ہوتے ہیں وہ ایک الگ گیم ہے. وہ بڑے لوگ ہیں, وہ اللہ کی مرضی سے آئے گئے, جو کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب وہ سسٹم جو حاضر لوگوں کا ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے. اب کوئی آج دنیا میں ہوں گے اللہ والے, وہ آن ڈیوٹی ہوں گے, وہ رن کر رہے ہوں گے, وہی جا سکتے ہیں ان کے مزار پہ, سمجھ سکتے ہیں, ان سے مل سکتے ہیں, وہ اوپر بھی جا کے مل سکتے ہیں, نیچے, وہ الگ پوری الگ ڈومین ہے. اس پہ ہم اس ٹاپک پہ ہم لیکچر کر سکتے ہیں کہ اسپریچول سسٹم کیا چیز ہے, واٹس دا ڈیوائن سسٹم, ہاؤ اس پہ اب ڈیوائن سسٹم ہم لیکچر میں بیان کر دیں ایسا ہو نہیں سکتا. تو ڈیوائن سسٹم کی اتنی انڈرسٹینڈنگ پہ بات ہو سکتی ہے جتنی ہیومن انٹلیکٹ کو سمجھ میں آ سکتی ہے, اور جتنی اجازت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ مزاروں سے روحانی سسٹم اس طرح نہیں چلتا جس طرح ہمیں بولا جاتا ہے. ایک لیول آف دا سسٹم کہہ سکتے ہیں لنکڈ ہے, اور وہ کسی حد تک کام کرتا ہے, لیکن مزار جو ہے وہ کوئی سینٹرز نہیں ہے, کوئی پاور سینٹرز نہیں ہے جہاں سے پاور ڈسٹریبیوٹس ہوتی ہے. ہاں جو روحانی سفر پہ ہے اس کو اس کا مرشد اگر کسی مزار لے کے جائے وہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وہاں پھر پاور گیم اور وہاں کچھ الگ پھر نظام, فرض کریں یہ کسی اسپریچول انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہے, ان کے یہ پرسیپٹر ہے ان کا, وہ ان کو مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ کونیا میں لے جاتا ہے, تو اٹ از سگنیفیکنٹ. اب کوئی الگ بات ہے, ان کا جانا اور اس کا لے جانا انٹائرلی ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو عام پبلک کا جانا اور عام پبلک کا ازیوم کرنا کہ ہمیں وہاں مل رہا ہے اور چلے جانا. میجورٹی آف دا پیپل گو دیئر ٹو گیٹ دیئر ڈیزائرس فلفلڈ. اپنی پریشانی جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے, میں نے بتا دیا, اس کا بھی میں نے ریزن دے دیا کہ وہ اپنی جگہ صحیح پریشان ہے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں, ان کا پریشان ہونا اور وہ دعائیں مانگنا اپنی جگہ رسپیکٹڈ ہے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. وہ کیوں جاتے ہیں کہ وہ جا کے اپنی خواہشات کی تکمیل پا سکیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ پاورفل لوگ ہیں, یہ تھے پاورفل جب دنیا میں تھے, ابھی بھی پاورفل ہے, ان کی مزاروں پر جا کے ہم اپنی دعائیں مانگیں, اپنی ریکویسٹ کریں تو ان کے توسط فلفل ہو جائے گی. ان کو یہ لگتا ہے. اچھا ہو بھی جاتی ہے, اس کے بھی میں نے ریزن بتا دیا, وہ تو کہیں بھی جائے گی, ان کو وہاں سے مل رہی ہے, وہ ان کے لیے رسپیکٹڈ ہے. تو کتنے لوگ جو ہیں وہ سکھ جو ہیں وہ گردوارے جا کے نانکانہ صاحب جا کے دعائیں مانگتے ہیں, ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. اب کیا کہیں گے ہم, ہمارے یہاں تو یہ پایا جاتا ہے نا, بڑا اسٹرکٹ سٹینڈس پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, اللہ والوں کی دعا قبول آتی ہے. اس کا مطلب پھر میری وہ شروع کی باتیں ساری صحیح ہیں کہ گرو نانک بھی کوئی اللہ والا آدمی تھے, بالکل ہو سکتے ہیں, ان کی توسط سے دعائیں پوری ہو رہی ہیں. کسی کے بھی توسط سے ہو رہی ہوں, کر پوری اللہ ہی رہا ہے. پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں.
یہاں تک سمجھ میں آ گیا کہ مزاروں سے اسپریچول نظام کس حد تک چل سکتا ہے یا چل رہا ہے. یہ جتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی یو ول گیٹ ٹو. اب والی پارٹی کو بھی ذرا ایڈریس کر لیتے ہیں. وہ جو جا کے مزاروں پہ بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں, ورد کر رہے ہیں, اور جی ناریل پھوڑ رہے ہیں, دھاگے چڑھا رہے ہیں, یہ باندھ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بریانی کی دیگ ایسے کاٹ, ایسے جھک کے, ایسے سر پہ نشان لگا کے, ہاتھ میں مٹی باندھ کے, یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دھمال کرو تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ ساری عاملوں کی دنیا ہے. یہ ایتھنک ورلڈ سے اور اس سے نیچے بھی فارغ ہو جاتی ہے. ان کا تو وہاں پہنچ بھی نہیں ہے. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. یہ ایسے اندھے بیچارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم نے سب دیکھ لیا, اندھوں میں کانے راجا. کیونکہ عام پبلک کو کچھ نہیں پتا, تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس منتر کو اتنی دفعہ اس مزار پہ تو یہ پاور آ جائے گی, تو ان کو وہ موکلات وغیرہ مل جاتے ہیں. موکلات آر کریٹڈ انرجیز. دونوں طریقے سے کریٹ ہوتی ہیں. گاڈ کریٹڈ بھی ہوتی ہیں, ہیومن کریٹڈ بھی ہوتی ہیں. آپ اپنے کانشیسنس سے کانسنٹریٹڈ فوکسڈ انٹینٹ کرو ود دا ریپیٹیٹو ورڈ, جس کی جو بھی انرجی ہوگی, ہر ورڈ کی ایک انرجی ہوتی ہے, تو آپ ایسی اینٹیٹیز کریٹ کر دو گے جو کہ اینجلک کنگڈم سے تعلق رکھتی ہیں. دے بیہیو لائک اینجلس, لائک روبوٹس. تو وہ کہلاتے ہیں کریٹڈ موکل, یعنی کریٹڈ اینجلس بائی ہیومنس. انسان بھی کریٹ کر سکتا ہے انرجی پلیٹ فارم کے اوپر. جیسے میں کوئی گمان کروں تو اس گمان کو میں تصور میں لاؤں تو وہ اس تصوراتی پلیٹ فارم کے اوپر وہ چیز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. امیجن کریں میں نے ایک تصور کیا, ایک کریکٹر خرم جیسا, میں نے اس کو اپنے پلیٹ فارم آف امیجنیشن کے اوپر کریٹ کیا, اور میری پلیٹ فارم آف امیجنیشن اتنا اسٹرانگ ہے, میں اتنا زیادہ اسٹرانگ مائنڈ کا آدمی ہوں کہ میں نے آج اس کو کریٹ کیا خرم جیسے کریکٹر کو, اور مرتے دم تک جب تک میں زندہ ہوں وہ اس کریکٹر کو اپنے مائنڈ میں سسٹین کیا. میں نے جہاں میں جا رہا ہوں وہ کریکٹر میرے ساتھ جا رہا ہے, ہر وقت میرے مائنڈ میں وہ امیجنیشن پلیٹ فارم پہ وہ کریکٹر ہے, اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں, کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, اس کو اسٹرانگ کرے جا رہا ہوں. وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا وہ کریکٹر کہ ایک ٹائم آئے گا میں اس کو بولوں گا خرم جاؤ, یہ بندہ ہے فلاں, مجھے تنگ کرتا ہے, اس کے مائنڈ میں پلانٹ کر دو کہ سلمان صاحب بڑے خطرناک آدمی ہیں, ڈرا کریں مجھ سے. ہی وڈ ڈو اٹ. اس کے سب کانشیس پلیٹ فارم پہ جائیں گے, پلانٹ کر دیں گے, اس کو ڈرا دیں گے, اینڈ ہی ول اسٹارٹ گیٹنگ اسکیئرڈ فرام می. اس کو کہتے ہیں عاملیت. یہ میں نے کیا کیا, میں نے موکل کریٹ کر کے کام کر دیا. جتنی پاورفل انٹینٹ اور آپ کی پلیٹ فارم آف امیجنیشن ہوگی اتنی زیادہ گند آپ مچاؤ گے اسپریچول ایتھرک پلیٹ فارم کے اوپر. سارے عامل حضرات یہی کرتے ہیں, اور سارے لوگ جو مزاروں پہ جا کے گمراہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں, ازیوم کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سب کر رہے ہیں, یہ ہم پاورفل ہو گئے, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے. مائنڈ سائنسز والے بھی یہی کرتے ہیں. انرجی ہیلنگ, چاکرا ہیلنگ, اورا ہیلنگ, یہ سب لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از ون آف دا ورسٹ تھنگ یو کوڈ ڈو ود یور اون سیلف اف یو آر اے سیکر آف گاڈ. اگر آپ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, اسپریچول انسان بننا چاہتے ہیں, حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں, یہ بدترین چیزیں ابھی کچھ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی, میں اگر کر لوں اپنے ساتھ. بیکاز ان دس وے یو گیٹ اسٹکڈ ٹو دا پاور اینڈ یو اسٹاپ ایوالونگ ٹورڈز گاڈ. اللہ کی طرف جانا آپ کا مقصد نہیں رہ جاتا, پاور گیم آپ کا مقصد بن جاتا ہے. اس لیے آپ نے ابھی کامن فریز ہمارے منہ سے بہت سنا ہوگا, اللہ والے کو اللہ سے مطلب ہوتا ہے, پاور واور سے مطلب نہیں ہوتا. ارے جب میں اللہ تک پہنچ گیا, یہ سب تو پاؤں کی دھول نہیں ہے, اور یہ کسی کام کی بھی نہیں ہے, نہیں چاہیے مجھے. اگر میں اللہ تک پہنچ گیا مجھے کیوں چاہیے ہوں گی یہ؟ وین یو ہیو دا سورس وڈ یو نیڈ آؤٹ پٹ؟ نو. لوگ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ پٹ یا وہ یہ اسٹیٹس حاصل کر لینا جو ہے اچیومنٹ ہے, اس سے اللہ مل جاتا ہے. مجھے اگر عاملیت آ گئی, مجھے انرجی ہیلنگ آ گئی, تو میں روحانی بن گیا. بگیسٹ مس انڈرسٹینڈنگ ان دس ورلڈ, اور یہ پورے ویسٹ میں بھی ہے, پورے ایسٹ میں بھی ہے, ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی یہ مسکنسیپشن دور ہوئی ہوگی. اب ہمارے پاس 20 منٹ سے ہم جاتے ہیں کوشچنس کی طرف. اوپن ہاؤس ہم کوشچن لیں گے. اس ساری میرے لیکچر کے بعد آپ کو کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو, کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہے, کوئی کانسیپٹ کلیریفائی نہیں ہو رہا, کھل کے پوچھیے, اور شاید پھر یہ موقع نہ ملے, اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو آپ کو پھر پکڑ سکتی ہے مزاروں سے ریلیٹڈ, اسپریچولیٹی سے ریلیٹڈ. آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی بیٹا پوچھیے. اچھا سوال کیا آپ نے.
یہ ہم اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اسپرٹ والے روح کے اوپر کوئی لیکچر کریں گے تو اس میں. دیکھیں ہم چیزوں کو ڈسکریٹلی سمجھتے ہیں, ہم نے پہلے بھی بتایا. تو اگر میں کہوں یہ لیئرز ہوتی ہیں سول کی, صحیح ہے, تو یہ باڈی ہے, یہ ایتھرک ہے, یہ اس کے اوپر ایموشنل ہے, پھر انٹلیکچوئل سول ہے, 7 لیئرز ہیں. تو یہ ڈسکریٹ لیئرز نہیں کہ یہاں پہ جو ہے میری ایتھرک سول ختم ہوئی اور اس کے بعد یہ ایموشنل لیئر. دے آر سبمرجنگ لیئرز, اوور لیپنگ لیئرز. میں ایک پانی کو دوسرے پانی میں مکس کر دوں اور میں بولوں اس کو الگ کریں, تو ہم ڈسکریٹلی اس کو نہیں کر سکتے. ہاں جو شخص ڈسکریٹلی نہیں کنٹینیوس چیزوں کو دیکھتا ہے مائنڈ وہ سمجھ جائے گا کہ کہاں پانی وہ الگ ہو رہا ہے. تو اٹس لائک دیٹ. یہ لیئرز جو ہوتی ہیں, تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو جو فرسٹ لیئر آف ایولیوشن ہوتی ہے یا فرسٹ لیئر آف ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ ایتھرک سول کہلاتی ہے. یہ جو ہماری فزیکل, اچھا یہ کہاں ہوتی ہے, میں فزیکل بیٹھا ہوں تو کہیں ایتھرک سول اوپر ہے, اسی باڈی کے اندر. اٹس لائک یہ باڈی میری, یہ باڈی ہے, اس کے اوپر ایک لیئر ہے ایتھرک, پھر ایموشنل. یہ انرجی فیلڈز ہیں جو اسی باڈی کے ساتھ ہیں. اچھا یہ فزیکل آئی سے نظر نہیں آتی, یو کین فیل دیم, بٹ آپ نارمل انسان بھی فیل کر سکتا ہے. کیسے؟ میں ہائیلی ایموشنل کوئی حرکت کر رہا ہوں, میں رونے والے بس سب کو ایموشنل کر دیا, رو رہا ہوں بہت زیادہ, میں ماں باپ ہی سب کچھ ہیں دنیا میں, یہی کرنا, میں ایموشنلی بہیو کر رہا ہوں. تو آپ کو کیا فیلنگ آئے گی مجھے اس وقت دیکھ کے؟ ایموشنل فیلنگ آئے گی. اینڈ اگر آپ کی اور میرا ایموشنل لیئر یا سول کنیکٹ ہو جائے گی تو آپ بھی ایموشنل ہو جائیں گے, رونے لگ جائیں گے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو یو کوڈ فیل اٹ. میں بہت زیادہ غصہ دکھانے لگوں تو کیا ہوگا؟ یہ میری ڈیزائرز کی جو لیئر ہے, یعنی فرسٹ لیئر جو ایتھرک لیئر, وہ ڈسپلے ہو رہی ہے, میں غصہ دکھا رہا ہوں. میں جنگلیوں کی طرح کھانا کھا رہا ہوں, تو واٹ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کس چیز کے؟ ان سولز کی لیئرز کی, ان انرجیز کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں. تو کیونکہ عام انسان چیزوں کو بہت زیادہ 5 سینسز میں انٹلیکچوئل پلین پہ دیکھتا ہے, لاجیکل پلین پہ دیکھتا ہے, تو اس کو صرف ڈسکریٹ بیہیویئرز نظر آتے ہیں, اس کو انرجیز نظر نہیں آتی. اور کوئی سوال بولیے. اپیرنٹلی تو یہ نظر آ رہا ہے. اگر میں کہہ دوں اسپریچولیٹی از باؤنڈ ٹو ریلیجن تو پھر تو بات جملہ غلط ہو جائے گا. کتنے سارے مطلب آئی ہیو سین ایتھسٹ ہو آر اسپریچول, لیکن پھر اس میں یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ کس حد تک اسپریچول. اف سمبڈی آسکس می کہ از اسپریچولیٹی باؤنڈ ٹو ریلیجن, میں کہوں گا نہیں. لیکن کین اسپریچولیٹی بی اچیوڈ وداؤٹ ریلیجن؟ نو. It has a very deep link with spirituality. اس کو اس طرح سمجھیں, ایک ایتھسٹ ہے, اس کو کوئی ریلیجن نہیں, اس نے اسٹڈی کی, تو اس کے پاس کیا آپشن ہے ٹو بی گڈ, ٹو بی اسپریچول؟ ہی ہیز نیچرل انڈرسٹینڈنگ آف بینگ ہیومن, گڈ ہیومن. یہ تو ہر انسان کے اندر ہے, فطری گڈنس. ایتھسٹ بھی ہوگا نا, وہ کہے گا نہیں زیادتی نہیں کرو اس کے ساتھ, اس کے پیسے نہ مارو, اس کو قتل نہ کرو. کیوں کہتا ہے ایتھسٹ؟ اس کو تو ریلیجن نہیں سکھا رہا ہے سب گڈنس. بیکاز اللہ تعالیٰ نے یا بنانے والے نے ہر ہیومن کے اندر ایک بائی ڈیفالٹ گڈنس ڈالی ہے, ایک لیول آف گڈنس جو بائی ڈیفالٹ ہے. وہ تو ہر انسان کے اندر, وہ ایتھسٹ کے اندر بھی ہوگا, وہ اچیو کر لے گا, متقی ہو جائے گا. وہ ہر انسان کے اندر فطری طور پہ پتہ ہے کہ گڈ اور بیڈ کیا ہے. زیادتی کیا ہے, روڈ بھی کراس کرائے گا, جانور کو بچائے گا, کوئی گر گیا ہوگا اس کو اٹھائے گا, چوٹ لگ, یہ سب یہ افریقہ کے ٹرائبل ایریا کے لوگوں میں بھی ہے. یہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات. اب ریلیجن انٹر ہوتا ہے. یہ انسان جب ریلیجن نہیں آیا تھا, انسان کو تب بھی پتہ تھا یہ گڈنس جس کو ہم کہتے ہیں متقی ہونے تک کا لیول. تو جتنا وہ متقی ہو جائے گا اتنا اسپریچول بھی ہو جائے گا. میں کہوں گا یہ 30% بھی نہیں ہے اسپریچول ہونا. اب ناؤ انٹرز ریلیجن, وہاں مورل ویلیوز ہیں. ایتھسٹ آدمی زیادتی تو نہیں کرے گا, لیکن اس کو یہ سینس نہیں ہے, وہ کہے گا میں اپنی بہن سے بھی شادی کر سکتا ہوں, کوئی کیا بری بات ہے, کیونکہ وہ سارے سائنٹیفک ریزن دے گا. مورل ویلیوز ریلیجن دیتا ہے. ریلیجن نے شریعت دی, یعنی کہ کوڈ آف لائف دیا. یا وہ بولے گا کہ جی ٹھیک ہے ماں باپ ہیں, اگر غلط بات کریں تو ان سے غصے میں بات جواب دے سکتا ہوں, غلط بات کا جواب دینا چاہیے, اور میں بھی انسان ہوں, یہ غصہ آ سکتا ہے. یہ ایتھسٹ کرے گا. ریلیجیس آدمی یہ نہیں کرے گا, کیونکہ ہی ہیز مورل ویلیوز. وہ کہے گا نہیں مذہب نے کہا ہے ماں باپ کا احترام کرو. اس کو نہیں پتا کیوں کہا ہے, ہی ڈزنٹ ہیو دا انڈرسٹینڈنگ, بٹ بلیف سسٹم ہے اس کے پاس, یہاں مذہب آتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آپ مورل ویلیوز پہ چلیں گے تو آپ اور اسپریچول ہوں گے ایتھسٹ سے زیادہ. دل کو قرار آئے گا, مطمئن انسان ہوں گے, آپ کا کریکٹر ایلیویٹ ہوگا.
کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو ایموشن سمجھ میں آئیں گے. اب ہم آتے ہیں اسپرچل پلیٹ فارم پہ. ایتھرک ڈیزائرز, ایموشنز, انٹلیکٹ, ہیومینٹی, یہ سارے پلینز ہیں نا. تو ریلیجن کیا کرے گا؟ آپ کا سیکنڈ تھرڈ لیول انلاک کرے گا. ایموشنل اور انٹلیکچوئل پلین انلاک کرے گا. ہیومینیٹیرین پلین انلاک کرے گا آپ کا. کیا آپ کو احساس ہوگا رشتے کوئی چیز ہوتے ہیں, رسپانسبلٹی کوئی چیز ہوتی ہے, بیوی بچے ہیں میری ذمہ داری ہے ان کی. تو ریلیجن یہ سب بائنڈنگ تو ڈالتا ہے. بائنڈنگ کیا؟ رسپانسبلٹی ڈالتا ہے اور سمجھ ڈالتا ہے. ایتھیسٹ آدمی کیا بولے گا؟ اب بیوی کو بولے گا تم خود پلو, بچے کو بولے گا میں بھی تو خود پلاؤں, تم بھی خود پلو. اس کی ایسی تھنکنگ ہوگی. میں نہیں کہہ رہا سارے ایتھیسٹ ایسے ہوں گے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھائی یہ ایک ایتھیسٹ ہے لیکن ان کی تھوڑی ریلیجیس ایکسپوجر بھی لایا اس لیے وہ ایسے بہیو کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک الگ ڈیبیٹیبل بات ہے. میں بہت ہی جنرلائز اور بہت ہی سیچوریٹڈ گفتگو کر رہا ہوں. تو یہاں تک تو ریلیجن لے جائے. اب جب آپ یہ سب چیزیں فلفل کر لو گے تو آپ کو کیا ریئلائز ہوگا؟ یہ سسٹم ہے, میں اس سب میں جا رہا ہوں, یہ سب انسان ہے, اللہ نے بنایا, مخلوق ہے, اس نے ایک نظام بنایا تاکہ اس پلیٹ فارم پہ سب تمیز سے رہیں. اور کیا کرنے آئے ہم یہاں پہ؟ ٹو بیکم انلائٹنڈ, ٹو ایوالو, ٹو ریچ گاڈ. اللہ تک پہنچ جائیں اس جیتے جی زندگی میں. کیا مومن بن جائیں, کامل انسان بن جائیں, پرفیکٹ ہیومن بینگ. کیا پرفیکٹ ہیومن بینگ؟ جو ہر لیول آف فیلنگز, ہر لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کر لے, وہ پرفیکٹ کانشیس ہیومن بینگ کہلاتا ہے. جس کو انتہائی اچھی طرح پتہ ہو کہ خواہشات کیا ہیں اور ان کے ریپرکشنز کیا ہیں, ان کے فال آؤٹس کیا ہیں. اس کو اچھی طرح پتہ ہو کہ ایموشنز کیا ہیں. اس کو اچھی طرح پتہ ہو کہ انٹلیکٹ, لاجک کیا چیز ہوتی ہے, کس پلیٹ فارم تک کام کرتی ہے. اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہیومینیٹیرین پلین کیا ہے. ہر انسان, تم سب بھائی بہن ہو. اسلام میں نا جو بھائی چارے کا کانسیپٹ, کرسچینٹی میں بھی ہے, ہر مذہب یہ کانسیپٹ دے رہا ہے. تو کہہ لیجیے فطری گڈنس سے آپ متقی تک پہنچو گے, ایتھسٹ. ریلیجن حاصل کرو گے تو آپ ایک ہیومینیٹیرین پلیٹ فارم تک پہنچو گے. یہی جو یونیورسل پلیٹ فارم ہے جو ہر ریلیجن دے رہا ہے, اس لیے ہی بھیجے گئے تھے. اینڈ دین ریلیجن پہ چل کے آپ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو, ہدایت کے راستے تک پہنچو گے, جس کو ہم اسلامک وے میں کہتے ہیں ہدایت یافتہ. اور آپ کو ہدایت مل گئی تو یو آر اے گائیڈڈ ہیومن بینگ, انلائٹنڈ ہیومن بینگ. تو کہاں پہنچو گے آپ کو جو ریئلٹی آف فریم ورک ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. گاڈ کانشیسنس تک آپ اچیو ہو جاؤ گے, اللہ سے معرفت میں پہنچ جاؤ گے, جس کو ہم کہتے ہیں اسلام میں. اور ہر مذہب میں کانسیپٹ ہے. کرسچینٹی میں آپ کرائسٹ کانشیسنس میں پہنچ جاؤ گے, آپ ایک گائیڈڈ کرسچن ہو جاؤ گے. جوڈائزم میں آپ موزس کانشیسنس تک پہنچ جاؤ گے, گائیڈڈ جیو ہو جاؤ گے. تو آپ کو ریلیجن وہاں پہ پہنچائے گا. سمجھ میں آتی ہے یہاں تک ساری بات؟ اب اس پہ پھر پھڈا ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, میں اگر اف آئی ٹرائی ٹو ٹریول دس انٹائر پیتھ تھرو جوڈائزم تو پھر میں کہاں پہنچوں گا؟ میں نے بتایا موزس کانشیسنس تک. ٹھیک ہے, پہنچ گئے. تو از موزس کانشیسنس دا ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس؟ نو. تو اگر میں کرسچینٹی سے چلوں گا تو کہاں پہنچوں گا؟ جیزس کانشیسنس. از جیزس کانشیسنس دا ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس؟ نو. میں اگر اسلامک پیتھ سے چلوں گا تو میں کہاں پہنچوں گا؟ محمدن کانشیسنس. از محمد کانشیسنس دا ہائیسٹ کانشیسنس؟ یس. اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں یہ بات مان رہا ہوں. وین یو انڈرسٹینڈ دا ٹرم کانشیسنس, اور جب آپ اس کو اسٹڈی کرو گے. اچھا, آپ بدھزم سے چلو گے تو کہاں پہنچو گے؟ گوتما بدھا کانشیسنس, 13th لیول انیشیٹ, 11th انیشیٹ بھی کہتے ہیں ان کو. تو آپ بدھا تک پہنچ جاؤ گے. بدھا پتہ ہے آپ کو؟ حیرت انگیز بات, انلائٹنڈ ایتھسٹ از اکول ٹو بدھزم. بدھا کے جو کانشیسنس کا جو ہائٹ لیول تھا نا, وہ تھا جو آج کے ایک انلائٹنڈ ایتھسٹ شخص کا ہوتا. وہیں تک پہنچو گے. جتنے میں نے ویسٹ کے لوگوں کو میں ملا, جتنے لوگوں سے میری ڈسکشن ہوئی جو بدھزم کو فالو کرتے تھے, بدھا کی پوری ٹیچنگ ہے, اس کے کوئی 88 کوئی رائٹ اپس ہیں, کوٹس ہیں, ان کے بیسس کے اوپر بدھزم پورا اسٹینڈ کرتا ہے. ہم نے پڑھی ہے. یا تاؤزم یا کنفیوشزم آپ کو پڑھ لیں, یا زین آپ ایک مذہب ہے جیپنیز کون سا, وہ پڑھ لیں آپ. وہ سارے ملتے جلتے ہیں. تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ جب آپ ان سارے ریلیجنس کو پڑھیں گے, کانشیسنس کو سمجھیں گے, ایولیوشن کو سمجھیں گے, سارے پلیٹ فارم کو سمجھیں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا وائی محمد از ایٹ دا ہائیسٹ. جو کانشیسنس ڈسپلے پروفٹ محمد نے کیا وہ دنیا میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا. وہ لیول آف انلاکنگ کسی نے نہیں کی. پھر اس میں اسپریچول جو اسلامک مائتھولوجیز ہیں کہ لوگ کہتے ہیں سارے دروازے علی سے کھلتے ہیں, جو سلسلے والا سسٹم مزاروں میں چلتا ہے وہ ایک الگ پھڈا ہے. اس پہ بھی ہم الگ پورا لیکچر کر سکتے ہیں کہ سلسلے کا کیا طریقہ کار ہے. تو حضرت علی کو جو ہے پورا انلاکنگ سسٹم دیا گیا اسپریچول. یس, یہ ایک ایسپیکٹ سے دیکھا بات بالکل ٹرو ہے کہ ان کی گریٹنس کیوں ہے, کہ انہوں نے کیوں ان کو ریفر کیا.
بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ بلیف سسٹم جو ہمارے فرقوں کے چل رہے ہیں کہ جی ایک فرقہ مولتحد علی سب کچھ ہے, ایک کہتا ہے جی نہیں آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں, باقی سب دونوں مس گائیڈڈ ہیں معذرت کے ساتھ ٹو دا لیول, کیونکہ وہ دونوں سسٹم کو نہیں سمجھ رہے ہیں. مطلب اگر یہ گلاس میں نے بولا یہ بیسٹ گلاس ہے اس میں, تو باقی گلاس سارے خراب ہو گئے. بھائی بیسٹ کا ٹائٹل تو اس میں پھر ڈیفینیشن بھی الگ ہوتی ہے. بیسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ کی گریٹنیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. سو اٹس لائک کوئی بھی کانسیپٹ سمجھ میں جب آتا ہے جب آپ اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہو. ڈیپینڈ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سب بعد میں لڑائی کریں گے, پہلے تو ورڈ ڈیفائن کو آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ بتائیے. ڈیفائن کو کیسے ڈیفائن کریں. سو ناؤ یو ہیو این آئیڈیا ایتھس کہاں تک جائے گا, اور ایک اسپریچول آدمی کون ہوتا ہے, ریلیجیس انسان کہاں تک جائے گا. اچھا میں نے کچھ سمجھا نہیں, میں بچپن سے جب میں پیدا ہوا تو میں نے گھر میں اپنے اسلامک ریلیجن فالو کرتے ہوئے دیکھا, اور جو کچھ بھی مجھے پریچ کیا گیا میں نے اس کو سمجھا اور اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا. بیٹا ٹائم ہو گیا, ان کو پوچھیے گا, ریڈی 5 منٹ. تو میں نے کچھ کھوج ہی نہیں کی, میں نے پریزیوم کر لیا کہ ریلیجن ہی سب کچھ ہے, اور ریلیجن سے ہی میں بالکل انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا تو ریلیجن ہی سب کچھ ہے. بھائی بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں ریلیجن از ایوری تھنگ. یس ریلیجن از ایوری تھنگ ٹل دا ٹائم یو ڈونٹ نو دا ریئلٹیز آف ایوری تھنگ. تو آپ کو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. پھر تو بہت بڑی بلیسنگ ہے ریلیجن جو اوپر والے نے بھیج دیا ہمیں, کیونکہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اب اگر مجھے کچھ پتہ چل گیا فرض کریں تو میں ریلیجن کو برا بھلا کہوں, نو ناٹ ایٹ آل. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا تب تک میرے پاس بھی ریلیجن ہی تھا جناب. یہ سینسیبل انسان اس طرح بہیو کرتا ہے. جو لوگ سو کالڈ اسپریچول ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ جی جب ان کو تھوڑا بہت ریئلٹی پتہ چلی انہوں نے کہا ریلیجن بکواس چیز ہے, کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو ریئلٹی پتہ چل گئی ہے. دے ور مس گائیڈڈ. سیٹن نے یا ابلیس نے ان کو پکڑ لیا, نفس نے پکڑ لیا. اگر وہ سینسیبل ہوتے ہیں, واقعی روحانیت پہ چلے ہوتے ہیں, حقائق سمجھے ہوتے تو وہ کبھی ریلیجن کو برا. اٹس لائک میں نے 2 کلاس میں پڑھا اور میں اب میں 10th کلاس میں آ گیا ہوں, 10th گریڈ میں آ گیا ہوں, تو 2nd گریڈ از بکواس. ٹل دا ٹائم آئی واز ان 2nd گریڈ تو میں کیا بولتا رہا, 2nd گریڈ از ایوری تھنگ. بٹ ناؤ سنس آئی ایم ان دا 10th گریڈ تو 2nd گریڈ یوز لیس, کیا پڑھو گے وہاں پہ, اصل چیز تو 10th گریڈ میں. نان سینس اپروچ ہے. جو لوگ اس طرح اپروچ رکھتے ہیں وہ خود مس گائیڈڈ ہیں. ایک سینسیبل اسٹوڈنٹ کیا کہتا ہے 2nd گریڈر کو, پٹ اپ دا ہارڈ ورک, اچھی طرح پڑھو, pass this 2nd grade, go on to the 3rd grade, and eventually you will reach the 10th grade and you will understand. 2nd grade is equally important as 10th grade. یہ sensible student ہے. تو اب آپ ہسٹری میں اٹھا لیجیے جتنے بھی اسپریچول سو کالڈ کلیمنٹس گزرے, جو اسپریچول بابے یا اسکالرس گزرے جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے, کوئی بھی ہو, چاہے وہ مزار والا, کوئی سو کالڈ ولی اللہ اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہو, چاہے وہ اسکالر, جن لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ریلیجن از آف نو یوز, they were the one who got miscued, اور جنہوں نے غلط اپروچ کو اپنایا اور مس گائیڈڈ ہو گئے, سب وہ بدبخت لوگ تھے. اور جن لوگوں نے جن کو صحیح سمجھ میں آئی تھی ذرا ان کو بھی پڑھ لیجیے. پڑھیے پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو, پڑھیے امام غزالی کو, پڑھیے جلال الدین رومی کے, پڑھیے عمر خیام کو, پڑھیے محی الدین ابن عربی کو, بھی گریٹس کو پڑھیے. ان کی ساری چیزوں کو پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ دے ہیڈ سینس, انہوں نے کہیں نہیں ایسا کہا.